الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من التائبين الشاكرين والحامدين والذاكرين والأوابين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للہ ثم الحمد للہ سورہ یوسف کی چند آیات آخری آیات رہ گئی ہیں انشاءاللہ کوشش تو ہوگی کہ آج ہو جائے لیکن مجھے خود ڈاؤٹ لگ رہا ہے کیونکہ آج میں نے 10:30 بجے پیک کر دینا ہے کیونکہ پھر خود ذرا اپنی بیٹی کو لے کے کہیں جانا کوشش کریں گے جتنی آیات ہم کر سکیں انشاءاللہ تعالی کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں آیت نمبر 101 ہے کہ 102 ہے جی کون سی ہے 102 جی ٹھیک جی کس کی ہے جی سر آیت نمبر 102 کس کے حوالے تھی السلام علیکم وعلیکم السلام واجد صاحب جی سر تلاوت کریں ترتیب کریں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون تو ذالک اسم ہے من حرف ہے آئی اسم ہے غیبی اسم ہے نوحی ہے فعل اور ہی اسم ہے الہ اسم ہے کا اسم ہے واو حرف ہے ما حرف ہے کنتا فعل ہے لدے اسم ہے ہم اسم ہے اذ حرف ہے اجمعو فعل ہے امر فعل ہے ہم اسم ہے واو حرف ہے ہم اسم ہے اور یمکرون فعل آپ نے امرا کو فیل کا جی امرا فیل آپ کو امرا میں فیل لگ رہا ہے امرا فیل لگ رہا ہے مثال کے طور پہ تو 3 حرف پہ ہی آ رہا ہے اور جو عین کلمہ ہے پھر وہ ساکن ہے تو کون سی گردان بنتی ہے واحد کے اندر جس میں 3 حرفوں اور عین کلمہ ساکن ہو واحدی کا صیغہ لگے گا نا 3 حرف آ رہے ہیں اس کا مطلب پورا مادہ ہوگا جو مادے کے 3 حرف ہوں گے تینوں ہوں گے اس کا مطلب یا تو یہ جو الف ہے یہ باب افعال کا اگر الف ہے تو پھر تو مادے کے 2 ہی حرف رہ گئے میم اور آ جی صحیح ہے نا جی اور اگر یہ ثلاثی مجرد میں ہے تو ثلاثی مجرد میں تو کسی بھی پہلے صیغے کے اندر ساکن تو نہیں آتا کوئی بھی کلمہ یہ فعل نہیں ہے اچھا یہ کیا چیز ہے یہ اسم ہے ٹھیک ہے نا امرو جی اچھا سر تو ذالک تو یہ اس میں اشارہ ہے تو اس کو ہم بعید کا اشارہ ہے تو اس کا مطلب ہوگا وہ پھر نہیں وہ تو ہو گیا لیکن بنے گا کیا ذالک بنے گا مبتدا ٹھیک مبتدا بن جائے گا ذالک مبتدا بن جائے گا اس میں اشارہ ہے معرفہ ہے تو مبتدا بن جائے گا مبتدا بن جائے گا تو اب آگے آپ کو خبر چاہیے ذالک وہ آگے چلیں من انباء الغیبی یہ
अंबाइल गैबी ये मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, अंबाउल गैबी का फिर मिन हर्फ जारा के साथ मिलकर ये वो मुरक्कब जारी बन जाएगा और ये मुतालिक बन जाएगा। ठीक है। अब ये मुतालिक हो गया। ये जालिका को आपने मुब्तदा कहा था, मिन अंबाइल जी गैबी को आपने मुतालिक कर दिया, तो ये मुतालिक होके क्या बन जाएगी? जालिका मुब्तदा की कायम मुकाम खबर बन जाएगी। ये क़ाइम मुक़ाम खबर। तर्जुमा करें यहाँ तक। ये गायब की खबरों में से है। जबरदस्त, आगे चलें। और नूही ही ये फेल मुदारे जमा मुतकल्लिम है ठीक है, बाब इफ़ाल से। ठीक है, और ये उसका जो हु है मफूल है। ठीक है। तो इसका मतलब होगा हम वही करते हैं उसे। हम वही करते हैं या हम वही करेंगे, ठीक है, हाँ जी। या हम वही हम कर रहे हैं, या हम वही कर रहे हैं उसे। ठीक है। जो इले का यह जार मजरूर है, इसका मतलब है आपकी तरफ या तुमको। बना तो क्या है लई का? इले का भी मुतालिक मुतालिक किसके मुतालिक हो जाएगा? मुतालिक होगा ये इसे फेल के मुतालिक होगा। हाँ ना, देखिए 8 चीजों के मुतालिक होते हैं ना, तो ये लई का किसकी तरफ हो जाएगा? इस फेल के मुतालिक हो जाएगा। जी नो जी ये फेल के मुताबिक हो जाएगा ना। जी। ठीक है, तर्जुमा करें। नो ही लेख का क्या तर्जुमा हो जाएगा? या हम वही हम कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं इनको आपकी तरफ। इनको आपकी तरफ है, हम ठीक वही है, कर यानी रहे हैं जो पीछे जो आपकी तरफ। खबरों की बात आ रही थी। अब मुझे बताइए कि जी जालिका को आपने मुब्तदा का मिन अंबाए गैबे को आपने मुतालिक करके मुतालिक किया और आपने उसको कायम मुकाम खबर कर दिया। अब नू जी। ही इलेह क्या चीज होगी? नूही ही इलेका ये तो जो जुमला फेलिया है। जुमला फेलिया होगी, क्या बन जाएगा? जुमला फेलिया ये भी खबर बन जाएगी। ये खबर सानी बन जाएगी, ये ये इसकी खबर दूसरी खबर होगी। जी यानी पहले खबर थी कि ये गैब की खबरें, और दूसरी खबर ये जी कि ये गैब खबर जो है हम आपकी तरफ पहुंचाते हैं। ठीक है, वो पहुंचाते हैं। ठीक है। जी। वमा कुन्त लदैहिम, वमा कुंत लदैहिम वाव जो है ना मतलब है ये हर्फ है हर्फ अतफ है। ठीक तो है। इससे पहले वाला जो है ना मातूफ इलैह हो जाएगा। इसके बाद का जो है ना मातूफ माँ जो है ना हर्फ नफी है। एक ये कुंता जो है ना फेल फेल माजी वाहिद मुदक्कर हाजिर है। अच्छा देखिए, जब भी काना आता है, काना है ना ये, जी जी हाँ काना का है। काना जब भी है तो आप इसको कहें फेल नाकिस। जी फेल नाकिस चाहे वो काना हो, कुन्ना हो, जी कुत्ता हो, कानत हो, कोई भी चीज हो, यकूनु हो, ठीक है, कानू हो, या, आप या। हमेशा उसको कहें फेल नाकिस, तो फिर उसके बारे में लिख देंगे क्या है। फेल नाकिस माजी वाहिद मुदक्कर हाजिर है। ठीक है। तो अब जब लदे काना आएगा तो याद रखें, काना की हमेशा आपने एक इस्म ढूंढना है और एक उसकी खबर ढूंढनी है। जी काना का इस्म क्या होगा? अ, काना का काना का इसम हालत नसब में होगी। काना का इस्म हालत नसब में नहीं होता, काना का इस्म हालत रफा में होता है, लेकिन या काना का काना इस्म क्या होगा वो बताइए। आप देखें इसमें, थोड़ा जी सा गौर करें। देखिए, काना फेरे नाकिस है ना, काना फेरे नाकिस है ना। हेलो वाजिद साहब, आवाज आ रही जी है? बिल्कुल। वाजिद साहब हेलो। जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। काना फेरे नाकिस है ना, जी
تو فعل کے قواعد کو ذہن میں رکھے نا. اگر جی. صیغہ نمبر پہلا اور چوتھا نہیں ہوگا تو فاعل کدھر ہوگا؟ فائل اس کے مطلب بعد میں ہوگا جی. ارے نہیں، یہ صیغہ نمبر کون سا ہے کانا کا؟ یہ ہے صیغہ نمبر 7. مطلب نہ پہلا ہے نہ چوتھا ہے. جی جی تو پہلے اور چوتھے کے اندر جو ہے فاعل کچا ہوتا ہے نا. جی جی ٹھیک ہے نا. کانا جی کو فعل ناقص کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ کانا ایک ایسا فعل ہوتا ہے کہ اس کو دلالت کے لیے مفعول چاہیے ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. تو جی. اس کا اسم کس میں مل جائے گا؟ یہ اس کیا کا ہے؟ کنتا ہے نا. تو جی کنتا جی میں کون سی ضمیر ہوگی؟ کنتا میں جو ہے واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہوگی. تو وہ کون سی ہوتی ہے؟ کا ہوتا ہے. ارے یار، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے کہ نصب میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے. حالت رفع کی ضمیر بتائیے نا کیا ہوگی؟ انتا ہوگی. انتا ہوگی. تو ان کانا کا اسم کیا ہوگا؟ انتا. انتا ہوگا. آگے چلیں. اب اس کی آپ کے پاس اسم آ گیا، اب آپ نے اس کی خبر دیکھنی ہے. جی. اس کی خبر جو ہے نا لدیہم. لدیہم جو ہے یہ مرکب ہے. یہ مرکب اضافی. ٹھیک ہے. اور تو اس کا مرکب مطلب اضافی جو ہے اس کانا کی خبر بن جائے گی. جی. تو ترجمہ اس کا کریں یہاں تک. تو اس کا ہوگا اور آپ نہ تھے ان کے پاس. ٹھیک ہے. اور نہیں تھے آپ ان کے پاس. صحیح ہے. آپ نہیں تھے ان کے پاس. ٹھیک ہے. از کیا ہے؟ از حرف ہے یا اسم ہے؟ اس کیا چیز ہے؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے جب. کیا؟ جب اب جب کیا چیز ہوگی؟ ظرف ہو گیا نا. ظرف. جی. ظرف ہو گیا. از ہو گیا ظرف. ٹھیک ہے. از ہو گیا ظرف. آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے. اجمعو. اس کو اس ظرفیہ شرطیہ دونوں ہوتا ہے. اس کو جب ظرف لیں گے تو اس ظرف آپ کو مطلب ہے کہ مضاف بن کے آتا ہے. اس کا مطلب آگے والا حصہ اب آپ کا مضاف الیہ بن جائے گا. دیکھیں اس ظرف ہو گیا. آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے. آگے تو اجمعو فعل ہے جو. ٹھیک ہے. کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے. فعل ماضی جمع مذکر غائب. یہ باب افعال سے بنا. اجمع یجمع اجماع. اجماع. اجماع کرنا یا اتفاق کرنا. ٹھیک ہے نا. جی. اتفاق کرنا. جی. ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب انہوں نے جب ان لوگوں نے اتفاق کیا یا اتفاق. اجماع کیا. جی. ٹھیک ہے. یا امرہم کیا لگ رہا ہے؟ امرہم آپ کا امرہم جو ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے جو. ٹھیک ہے. تو امرہ اسم کا ہے. مرکب اضافی جب آپ نے کہا تو پھر اسم میں کیوں گھبرا رہے ہیں؟ مرکب اضافی کس کا بنتا ہے؟ مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں بوس؟ مرکب اضافی آپ نے اس کو مرکب اضافی کہا نا. جی جی. مرکب اضافی کی تعریف کی ہے. ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ نسبت جوڑتا ہے. کی نسبت بیان کرتا ہے. تو پھر آپ یہ کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ہم اسم میں؟ آپ نے خود تو اس کو مرکب اضافی کہا ہے. جی جی. تو امرہم کا پھر مطلب ہو جائے گا اپنے مطلب کو چھوڑ فیصلے دیں. پر. مطلب بعد میں جائیں. مطلب بعد میں جائیں. جی جی. امرہم آپ نے کہا مرکب اضافی ہے. یہ مرکب اضافی کس حیثیت میں اس جگہ پہ آیا ہے؟ یہ آیا ہے کہ مفعول کی حیثیت میں. مفعول کیسے پتا چلا مفعول کی حیثیت سے آیا؟ یہ امرا جو ہے نا حالت نصب حالت میں. نصب میں. زبردست. ٹھیک ہے. جی. اب جی. امرہم کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ امر کہتے ہیں کام کو بھی کہتے ہیں، معاملے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے معاملے پر. امرہم ان کے معاملے پر. مفہوم میں جائیں گے تو اپنے معاملے پر. جی. ٹھیک ہے. حالانکہ اپنے کا مفہوم تو نہ سے آتا ہے.
ویسے جی اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو ہو جائے گا ان کے معاملے پر، ہم کی ضمیر ہے نا، جی لیکن مفہوم میں لیں گے تو اپنے معاملے پر. جی کیا اپنے انہوں معاملے نے پر، اتفاق کیا، اجماع کیا اپنے معاملے پر. اپنے اب معاملے اس پر. کو آپ نے ظرف لیا، جی اجمعوا آپ کا فعل فعل ماضی. فاعل، امرهم مفعول. تو جی فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ بن گیا. اور یہ جی جملہ فعلیہ اس کے لیے کیا بن گیا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. اچھا مضاف و مضاف الیہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ متعلق ہو جائیں گے. جی متعلق ہو جائیں گے. ترجمہ کریں یہاں تک. اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب انہوں نے اتفاق کیا اپنے معاملے پر. اپنے معاملے پر. زبردست. وَهُمْ يَمْكُرُونَ. واو عطف ہیں، پھر ہم جو ہے مبتدا. ہم مبتدا. ہم کو مبتدا کیوں لیا آپ نے؟ کیونکہ وہ حالت رفع میں ہے. حالت رفع کی ضمیر ہے اور ضمائر جو ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے چلے. جی. اور وہ یم کرونا فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، اور ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے سازش کر رہے تھے. تو ہم کو مبتدا لیا، یم کرونا کیا بن گیا آپ کا؟ مضارع ہو کے پورا یہ جملہ فعلیہ بن گیا. جی. اور یہ جملہ فعلیہ کے لیے مبتدا کے لیے خبر بن گئی. خبر ہو گئی. اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. اب ایک سوال یہ کہ آپ نے اس کو واو کو عطف کیوں لیا؟ دیکھیں اس واو کو آپ کو معلوم ہے نا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ واو حالیہ، جی واو حالیہ کی پہچان کیا ہے کہ ایسا واو جس کے بعد آپ کو حالت رفع کی اگر ضمیر مل جائے، ایک ضمیر مل جائے، تو غالب امکان یہی ہوتا ہے کہ یہ جو واو ہے یہ واو حال کے طور پہ آتا ہے. ترجمہ کر کے دیکھیں، اگر حال بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے. تو وَهُمْ يَمْكُرُونَ، تو آپ اس کا اگر حال میں ترجمہ کریں، اب حال لے کے آئے اس کے اندر، تو کیا ہو جائے گا کہ وہ انہوں نے اتفاق کر لیا اپنے معاملے پر اس حال میں کہ وہ تدبیریں کر رہے تھے. جی جی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کا حال کا مفہوم نہیں بیٹھ رہا صحیح، تو آپ اس کو عطف لے لیں یا آپ اس کو جملہ استنافیہ لے لیں. عطف تو نہیں بنتا، یہ جو الگ سے لے لیں. اور وہ تدبیریں کر رہے تھے. وہ تدبیریں کیا تھیں؟ وہ جو ہم پاس میں پڑھ چکے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے سر. جی. تھوڑی سی کوشش کیا کریں، تھوڑا سا ابھی بھی کچھ جگہوں پہ آپ رک جاتے ہیں. مجھے امید تھی کہ کچھ بیسک چیزوں پہ نہیں رکنا چاہیے، مطلب کم سے کم چلے ٹھیک ہے ٹرانسلیشن میں تھوڑا بہت مسئلہ آ سکتا ہے آدمی کو، ترکیب بنانے میں تھوڑا بہت مسئلہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیسک چیزوں میں نہیں رکنا چاہیے. اب آپ کو یہ پہچان امیڈیٹ آنی چاہیے کہ یہ جو کلمہ آ رہا ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. آپ کو اب اس میں سوچنا نہیں چاہیے کہ اس کیا ہوگا، کیونکہ میرے خیال میں اس صورت میں ہم نے بہت دفعہ از اور اذا پڑھ چکے ہیں. تو یہ کچھ بیسک چیزیں اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے نا اپنی تھوڑی سی محنت اور کریں. باقی دیکھیں ترکیب بھی بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، تو آپ کا جو ہے نا ووکیبلری بھی آتی رہے گی. کانا وغیرہ کے حساب سے کچھ اپنے تصورات کو اور بہتر کریں، اپنے کنسپٹ کو اور تھوڑے سے بہتر کریں. کانا فعل ناقص ہے، اس کا ایک اسم ہوگا، اس کی خبر ہوگی، لیکن کانا کو ذہن میں رکھیں فعل بھی ہے ساتھ. تو فعل کی کیونکہ کانا کی گردان چلتی ہے نا، تو گردان والے سارے قواعد آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے، اس میں آپ کو گھبراہٹ نہیں کرنی. ٹھیک ہے سر. جی جی سر. ہلو. وعلیکم السلام بیٹا. مجھے پتا نہیں، چیک کرو کروا لو. نہیں کروانا، یہ ہے تو فیکٹری کا ہی ہوگا بیٹا. جی 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 ٹھیک ہے سر. جی کس کی باری ہے؟ جی جی سر میری باری ہے.
ارے ماشاءاللہ کتنی آیت آپ کی؟ 1 2 3 3 ہے سر. زبردست. چھوٹی چھوٹی ہیں آپ کی تو آیتیں. جی جی چھوٹی. چلے بسم اللہ بسم کریں. اللہ الرحمن. پہلے تینوں آیتیں پڑھ لو. نہیں ایک ایک آیت پڑھیں اور اس کی بنائیں پھر آگے. ٹھیک ہے. بسم اللہ. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اس میں جی واو حرف ہے، ما حرف ہے، اکثر اسم ہے، الناس اسم ہے، پھر واو حرف ہے، لو بھی حرف ہے، حرستہ جو ہے یہ فعل ہے، بمؤمنین میں یہ جو ہے با حرف ہے. با تو ہاں با حرف ہے اور مومنین جو ہے وہ اسم ہے. ہاں یہ جو ہے نا یہ آئیڈیل ہوتی ہے، یعنی آپ نے کوئی چیز نہیں بتانی ابھی کہ ظرف ہے کہ کیا ہے فلانا نے، بس سیدھا سیدھا 3 چیزیں اسم فعل حرف. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے آپ کریں بسم اللہ. ٹھیک ہے. تو واو کو ہم عاطفہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ما اکثر الناس، اس میں ما جو ہے نافیہ ہے. اکثر الناس، اکثر الناس جو ہے اکثر بھی یہ اکثر اسم ہے رفعی حالت میں، اور الناس جو ہے یہ مضاف اپنا یہ بھی اسم ہے اور یہ حالت جر میں ہے. تو اکثر الناس کو ہم مرکب اضافی کر کے اسم و ما کر لیتے ہیں. اسم و ما کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمیں آگے جو ہے ما کو میں نے جو ہے وہ مبتدا اگر لیں تو پھر ہمیں ماں مبتدا نہیں، ماں کو تو ابھی آپ نے کہا اکثر الناس کو آپ نے کہا کہ اس میں نہ ماں کہہ دیا. ٹھیک ہے. ہاں تو آگے ہمیں اس کی پھر خبر ماں بھی تلاش کرنی ہے. ٹھیک. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماں کی خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ ماں کی جو خبر ہے رفعی حالت میں. نہیں ماں کی جب ماں کی جب آئے گی تو وہ نسبی حالت میں ہو جائے گی. جی ٹھیک. جی ٹھیک ہے. پھر واو ہے، اس کو ہم دوبارہ اس کو ویسے فارقہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کا کیا خیال ہے اس کو عطف لے لیں. واو کو آپ نے پہلے کیا لیتے ہیں؟ فارقہ جو فرق کرتا ہے، فارقہ. چلو آگے چلو. کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ وہ لو جو ہے شرطیہ آ گیا. پھر تو حرستہ بمومنین. تو اب اس کے لیے حرستہ جو فعل ماضی ہے، واحد مذکر حاضر ہے، تو میں جو ہوں بمومنین جو ہے اس کو میں خبر مؤخر کر دیتا ہوں ماں کے لیے، اور ولو حرستہ جو ہے لو شرطیہ کر کے حرستہ جو ہے اس کے ساتھ اس کا یہ فعل ہو جائے گا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی 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 بتائیے کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا کہ میں نے اس کو نا خبر مؤخر لیا ہے بمومنین. آپ نے اس کو خبر مؤخر کر دیا تو اس کو آپ نے ولو حرستہ کے ساتھ کیسے اٹیچ کیا؟ میں نے ولو حرستہ کے ساتھ تو نہیں میں نے اٹیچ کیا، یہ تو میں نے کہا یہ ماں کی خبر ہے بمومنین. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ماں کی خبر جو ہے وہ تو اپنا کیا کہتے ہیں نسبی ہوتی ہے. ہاں تو اس میں جو ہے کیونکہ یہ 7 حرف جر آ گئے نا با بے، تو وہ بمومنین جب کے ساتھ جب آتی ہے تو یہ پھر یہ حالت جر میں آ سکتی ہے. نہیں اس کا یہ ریزن نہیں ہے، ریزن اس کا سالڈ لائن باس. یہ ریزن یہ نہیں کیونکہ یہ سر اس میں با زائدہ ہے. نہیں با زائدہ نہیں ہے سر، با زائدہ نہیں ہے. جب جملہ اسمیہ کے لیے جملہ اسمیہ میں نفی پیدا کرنی ہوتی تو ماں استعمال کرتے ہیں. یہ قائم مقام خبر نہیں ہے. لیکن جب زوردار نفی پیدا کرنی ہوتی یہ تاکید کے لیے زوردار نفی پیدا کرنی ہوتی ہے تو خبر کے ساتھ حرف جارہ با لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. یہ محلن نسبی ہے، محلن نسبی ہے. آپ پھر کرتے ہیں ہرگز نہیں. جی جی آپ کا ترجمہ کرتے ہیں ہرگز نہیں. بالکل صحیح ہے. تو آپ کا بیسیکلی جملہ کیا ہو گیا؟ وما اکثر الناس بمؤمنین. بالکل بالکل. آپ تھوڑی دیر کے لیے ولو حرستہ کو ہائڈ کر دیا. بالکل تو یہ ہو جائے گا. اور نہیں اکثر اور نہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے، ہرگز ایمان لانے والے، ہرگز ایمان لانے. جی ہرگز ایمان لانے. اب آ گیا بیچ میں ولو حرستہ. ولو حرستہ کا اگر آپ ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ بنتا ہے؟ اور اگرچہ آپ چاہیں یا اگرچہ آپ حرص کریں. اگرچہ آپ چاہیں، اگرچہ آپ حرص کریں. مجھے بتائیں آپ نے اس واو کو کیا کہا تھا؟
میں نے کہا تھا کہ اس کو فارقہ لے سکتے ہیں جو ڈیوائڈ کر دیتا ہے دو جملوں کو، یا اور اس کے بارے میں ایک رائے یہ کہ یہ واو اعتراضیہ ہے، احترازیہ. یہ مطلب ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ بیچ میں اعتراض کے طور پہ یہ ہے نا کہ اگرچہ آپ کتنی بھی حرص کر لیں وہ اکثر اس میں سے ایمان لے کے نہیں آئے. صحیح، ٹھیک ہے. تو اب اس کا پورا ترجمہ ہو جائے گا کہ اور اکثر لوگ اس میں ایمان نہیں لانے والے، چاہے آپ جتنا بھی چاہیں یا چاہے جتنا بھی حرص کریں. لیکن آپ ذرا اپنا تاکید کا مفہوم لائیں نا، آپ اس کو اس طرح سے بھی کر دیں نا، اور اکثر لوگ اور فرض کریں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اوکے، اور اکثر لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے چاہے آپ بلو ہرستہ کو بیچ میں نہ لائیں، کیونکہ ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھا کریں، جب کوئی چیز مقدم یا مؤخر ہے نا تو پھر اس کی وجہ ہے، تو پھر آپ اس کو ترجمے میں بھی اسی طرح کریں. یہاں خبر جو ہے نا اس کو آگے ڈالا گیا، مطلب اوکے چلیں. اور اکثر لوگ اگر آپ فرض کریں ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں یا ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک. اچھا، ویسے میں تراجم دیکھا تھا انور صاحب، اس میں میجورٹی نے ملا دیا ساتھ، اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے چاہے آپ چاہیں. ایکچولی میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کے جو اکثر تراجم ہوتے ہیں، بلکہ تراجم جتنے بھی ہوتے ہیں میجورٹی وہ ہوتے ہی رواں ترجمہ یا مفہوم بیس ہوتے ہیں. تو آپ اپنا ایک، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنا ایک گرامیٹیکلی ترجمہ کریں، پھر آپ اس کو مفہوم میں جو آپ کو بہتر، جس کا بہتر لگے آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں، کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ٹھیک اوکے صحیح. جی سر. اچھا، ایک چیز اور بس تھی جو میں نے پڑھی تھی کہ لا اور اذا میں فرق جو ہے کہ لا شرطیہ اس وقت آتا ہے کہ جس کا ہونا ناممکن ہو، اور اذا اس وقت ہوتا ہے کہ جو اگلی شرط شاید وہ پوری ہو سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے یہاں کہ وہ ایمان لائیں. ٹھیک ہے. اوکے جی، اب نیکسٹ پہ چلو. جی جی بالکل چلیں. فما تسألهم علیہ من اجر الا هو ذکر للعالمین. تو واو حرف ہے، ما حرف ہے، تسألهم فعل ہے، ہم جو ہے ساتھ ضمیر ہے، علیہ حرف جار ہے، ساتھ ضمیر ہے، من حرف جار کیا کیا تھا پھر آپ حرف جار میں آ گئے. علیہ حرف ہو اسم، آگے چلیں. ہو اسم، اوکے. من حرف، اجر اسم، ان حرف، ہوا ضمیر اسم، الا حرف ذکر اسم، للعالمین حرف جار اور ساتھ اسم. پھر حرف جار حرف اور اسم. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی سٹارٹ وہی ہے، پہلے واو عطف ہے، ما نافیہ ہے، تسألہم یہ اور نہیں ٹھیک ہے، اور نہیں. تسألہم یہ فعل مضارع ہے واحد حاضر، اور مادہ اس کا سالہ. تو اس کا جو مطلب ہے ترجمہ ہوگا تسألہم، اور نہیں آپ سوال کرتے ان سے. ٹھیک ہے. علیہ یہ جار مجرور ہے، اور یہ پھر جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا جار مجرور ہو کے. کس کے متعلق؟ اب اس میں جو ہے اس میں جو ہے تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ کس کو، یا تو یہ ہے کہ علیہ ہے نا، یا تو پھر متعلق ہوگا، فعل کے متعلق ہی ہوگا. تسألہم کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، سوالہ کے ساتھ ہونا چاہیے. تسألہم فعل کے متعلق ہے، اور نہیں آپ سوال کرتے ان سے اس پر. ٹھیک ہے. من اجرن، من حرف جار تھا، اور اجرن جو ہے یہ من اجرن مل کے جار مجرور ہو کے، آپ اس کو ابھی دیکھتے ہیں آگے. یہاں کیونکہ جملہ پورا ہو گیا ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ من حرف زائدہ ہے، اور کیونکہ اجرن جو ہے وہ ویسے تو مجرور ہے، لیکن اگر ہم اس کو محلاً منصوب لے لیں تو یہ پھر مفعول بن جائے گا.
بات آپ کی صحیح ہے، لیکن وجہ بتائیے. دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ٹھیک ہے نا جی وجہ. آپ وجہ بتائیے گا. ہم بہت دفعہ اس وجہ کو ڈسکس کر چکے ہیں. اس صورت میں ہم نے یہ من زائدہ کو دفعہ چوتھی یا پانچویں دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو یاد کریں، ریکال کریں کیا ہے. جب کسی آپ کو پتا ہے نا کہ نکرا اسم اور معرفہ اسم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ معرفہ خاص کر دیتا ہے اور نکرہ عام ہوتا ہے. نہیں، اس کو اور تھوڑا بہتر کرتے ہیں. نکرہ کی وسعت بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے، نکرہ کی وسعت نکرہ کی وسعت بہت بڑی. جب میں آپ سے کہتا ہوں رجال مرد، تو مرد کی وسعت بہت زیادہ بڑھ گئی نا. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں کہوں طارق، تو طارق کی وسعت لمیٹڈ ہوگی. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی نکرہ اسم کو، وسعت والے اسم کو مزید وسعت دینی ہو، اس کو بہت زیادہ وسعت دینی ہو، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ من حرف جارہ لگا دیتے. ٹھیک ہے. تو یہ من اجرن کا اب آپ ترجمہ یہ بیسکلی تھا اجرن. ٹھیک ہے نا، کہ کوئی سوال نہیں کرتے آپ سے ان سے کسی اجرت کا، تو پھر کیا ہوتا؟ اجرن ہو جاتا کوئی اجرت. لیکن من اجر کا میں نے ترجمہ کیا کسی بھی اجر کا. سر میری بات تو سن لیں، من کو چھوڑ، میں ترجمے سے باہر نکل آئے نا سر تھوڑی سی. اچھا اچھا، اگر یہ من نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اجرن ہوتا نا. جی، اجرن نکرہ ہے نا. نکرہ کا جب بھی ترجمہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ؟ نکرہ کا ترجمہ یہی کرتے ہیں نا، کوئی، کچھ، ایک، یہی کرتے ہیں نا. بالکل ایسا. اگر یہ خالی اجرن ہوتا تو اس کا ترجمہ کیا ہو جاتا؟ آپ سوال نہیں کرتے اس پر کوئی اجر. کوئی اجر، جی صحیح، کوئی اجر کرتے ہیں نا. کوئی اجر، صحیح ہے. اب آپ نے اس اجر کو، یہ نکرہ تھا، اس کو مزید نکرہ کر دیا، تو آپ نے من لگا دیا. آپ اس کا ترجمہ آپ کریں گے کسی قسم کا بھی اجر. ٹھیک، اس کی وسعت بڑھا دی نا آپ نے. ٹھیک ہے، ایک نکرہ اسم کی مزید اگر اس کو نکرہ، اس کو وسعت بڑھانا، تو پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ من حرف جارہ لگا دیتے. تو وہ بظاہر تو مجرور ہے، لیکن محلن وہ مفعول کے طور پہ آئے گا. اس لیے آپ اس کو کہیں گے محلن وہ مفعول. منصوب، محلن وہ منصوب ہے، اور منصوب ہو گیا تو منصوب آپ کو پتا ہے پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ مفعول. تو یہ ذہن میں رکھیں، من زائدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے وہ اپنے ذہن میں آپ کے ہونے چاہیے. وہ کرتا کیا ہے بیسکلی؟ جیسے پیچھے آپ نے با زائدہ پڑھا، با زائدہ کیا کیا اس نے؟ تاکید ڈالی، اس کو مزید تاکید دے دی. تو من نے بھی اس کو مزید جو ہے اس کو ہاں من اجرن کر کے آپ سمجھیں بالکل لا نفی جنس والا رول پلے کر دیتا ہے. اوکے، کوئی قسم کا اجر نہیں مانگتے. ٹھیک ہے. اجرن کا مطلب ہوتا ہے کوئی اجر، ایک اجر، کچھ اجر. بات سمجھ رہے؟ تو آپ کہتے ہیں کوئی اجر، ایک اجر، اس کا مطلب زیادہ اجر مانگا جا سکتا تھا. من کر دیا تو اس کا مطلب ہے کسی قسم کا نہیں مانگ رہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کا ترجمہ ہو جائے گا، اور پھر آپ نہیں سوال کرتے ان پر کسی قسم کا اجر، کوئی بھی اجر. اور آپ کو اکثر تراجم میں یہی ملے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب یہ آگے ان ہوا الا ذکر للعالمین. تو یہ ان اور اللہ کا کمبینیشن جب آتا ہے اور ہوا جب بیچ میں ہو تو پھر یہ ہمیشہ حصر کے معنی میں آتی ہے. تو ہوا جو ہے یہ ضمیر مفصل ہے. دوبارہ بولیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین. تو نارملی کیا ہے کہ آگے تک کیوں جا رہے ہیں؟ آپ آگے تک کیوں جا رہے ہیں؟ چلیے پھر ادھر ہی کریں. آپ بیسک پرنسپلز کو پکڑیں. ٹھیک ہے، ان حروف نفی ہے، ہوا جو ہے ضمیر مفصل. نہیں، آپ نے ان اور اللہ کا کمبینیشن بنایا نا. آپ رک جائیں ادھر. آپ کی بیسک چیز کو تھوڑا سا بہتر، آپ نے ان دیکھا، آپ کے ذہن میں آنا چاہیے ان کیا کیا بن سکتا ہے. جی، ان یہ آپ سب ذہن میں رکھیں. ان آپ کا موصولہ بن سکتا ہے، استفہامیہ. نہیں، ان استفہامیہ کیسے بنے گا سر؟ ان کیا کیا بن سکتا ہے؟ ان آپ کا شرطیہ بن سکتا ہے. ہاں شرطیہ، سوری. ہاں. ان آپ کا نافیہ بن سکتا ہے. ان آپ کا مخفف بن سکتا ہے، اور ان آپ کا زائدہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان نافیہ کی پہچان کیا ہے کہ آپ کو آگے اللہ ملے گا. صحیح. ٹھیک ہے، یہ اس کی پہچان ہے. آگے آپ کو اللہ مل رہا ہے تو آپ نے ان کو کیا کال کرنا ہے؟ ان کیا ہے اب یہ حرف نفی، نافیہ ہے. بس ان کو آپ نے نافیہ کے آگے چلیں. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ ان کے ساتھ جب اللہ آئے گا تو اس میں حسر کے معنی بھی آتے ہیں. جب وہ دیکھیں حسر کا معنی لانا ایک الگ چیز ہے، وہ ضرور آ جائے گا.
وہ ان کے ساتھ نہیں، وہ ماں کے ساتھ بھی آئے گا. وہ آپ نے 3 چیزیں بتائی تھی، ماں کے ساتھ، لا کے ساتھ اور ان کے ساتھ. الگ چیز ہے، لیکن پہلے آپ مفہوم لائیں گے اسی وقت نا جب آپ ان کو نافیہ کریں گے. صحیح. اگر ان کو نافیہ نہیں کرتے، مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں کہ حسر آئے گا اور میں ان کا معنی شرط میں لے جاؤں تو کیا ہوگا؟ صحیح. ٹھیک. تو نہیں، حسر کا مفہوم آنا ایک چیز ہے، لیکن پہلے بیسک روٹ کو پکڑیں. تو ان نافیہ، اب آگے چلیں. ہوا جو ہے وہ ضمیر ہوگی، اور الا پھر اس کیس میں ضمیر ہوگی تو کیا بنے گا؟ مبتدا بن جائے گا نا. مبتدا بنے گا جی، تو وہ رفعی حالت میں ضمیر ہوتی جو. تو ان ہوا الا ذکر للعالمین. اب مجھے بتائیے اللہ کیا ہے؟ اللہ حرف اثر لے لیں گے، اس کو استثناء کی. آپ مجھے بتائیے. کیونکہ کمبینیشن ہے نا، ان ہوا اللہ. نہیں بہت صحیح. اللہ استثناء کے لیے بھی آتا ہے اور حسر کے لیے بھی آتا ہے. جی. پہچان کیا ہے؟ جب ہوا ساتھ آیا تھا. نہیں بہت. پہچان کیا ہے اس کی کہ اگر جملہ موجب ہو، پازیٹیو جملہ ہو تو اللہ استثناء کے لیے کام کرتا ہے، اور اگر نیگیٹو جملہ ہو، ٹھیک ہے، نفی ہو، سوالیہ ہو، استفہام ہو، نیگیٹو جملہ ہو تو پھر اللہ حسر کام کرتا ہے. پیچھے اب مجھے بتائیے جملہ موجب ہے کہ غیر موجب ہے؟ نفی ہے نا، غیر موجب ہے. ہاں، آپ دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ جو اس کی بیسک پرنسپل ہے نا اس کو پکڑیں. بیسک پرنسپل آپ پکڑیں گے آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ آیت ٹو آیت پکڑیں گے تو پھنس جائیں گے. اچھا. اللہ اور ان کا کمبینیشن نہیں ہے. ان نافیہ کی پہچان یہ کہ اللہ آئے گا. اب اللہ کا کیا رول ہے وہ ذہن میں رکھیں. اگر غیر موجب ہے تو حسر کا مفہوم دے گا یا غیرہ کا مفہوم دے گا، اور اگر پازیٹیو ہے تو پھر وہ آپ کو استثناء کا مفہوم دے گا. ٹھیک. تو ہوا مبتدا. آگے دیکھیں ذکر للعالمین. جی، ذکر للعالمین. ذکر جو ہے یہ اسم ہے، رفعی حالت میں ہے. للعالمین جو ہے جار مجرور ہے، تو ان کا پورا جو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ بنائیے. ان کو آپ نے نافیہ کا، ہوا کو آپ نے مبتدا کا، اللہ کو حسر کا، تو مبتدا کی خبر کیا ہے؟ ہاں، ذکر خبر ہو جائے گی. بتائیں نا، ذکر خبر ہو گئی. ذکر للعالمین کیا ہو جائے گا؟ یہ پھر متعلق ہو جائے گا خبر کے للعالمین. ترجمہ کریں. تو نہیں ہے وہ مگر ایک ذکر تمام جہانوں کے لیے، یا نصیحت تمام جہانوں کے لیے. ٹھیک ہے، نصیحت کہہ دیں، یاد دہانی کہہ دیں. ٹھیک ہے، تمام جہانوں کے لیے. تمام کا مفہوم کہاں سے لائے؟ للعالمین نا، عالمین. اور جی تمام کا مفہوم کہاں سے لائے؟ ترجمے میں سب نے ایسے لکھا ہے. بوس نہیں، اب آپ ترجمے والے آدمی نہیں ہے بوس. الف لام ہے نا. العالمین ہے کہ عالمین ہے؟ بی عالمین ہے کہ بالعالمین ہے؟ یہ لی عالمین ہے کہ للعالمین ہے؟ للعالمین. اس کا مطلب الف لام ہے نا. تو الف لام بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ الف لام کے 3 مفہوم بنتے ہیں. تمام کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کی خاص کی بات کرتا ہے. یا الف لام اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا ذکر پہلے موجود ہو نکرہ کی صورت میں. یہ اس کے 3 بیسک مفہوم پوائنٹ ہیں. اس بیس کے اوپر آپ ترجمہ کر رہے ہیں. اب یہ نہیں کہیں کہ للعالمین ہے، نہیں، لی عالمین نہیں ہے. لی عالمین ہوتا تو کسی جہاں کے لیے آ جاتا ترجمہ، کسی جہاں. الف لام کی وجہ سے تمام کا ہے. الحمد ذہن میں رکھیں، الحمد میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تمام کی کل تعریف. تو وہ جو تمام کا جو مفہوم لاتے ہیں وہ آپ الف لام سے نکالیں. جی سر، اگلی آیت بھی آپ کی ہے سر. جی، جگلی آیت بھی میری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. آیتن پڑھا. آیتن، ٹھیک ہے. آیتن واو جو ہے حرف ہے، کعین اسم ہے، من حرف ہے. کعین اسم نہیں ہے، کا جو ہے وہ جارہ ہے. کا جارہ، اوکے. عین جو ہے وہ اسم ہے. اوکے، عین اسم، ٹھیک ہے جی.
اس پہ بھی بات بھی کریں گے. من حرف آیتن اسم ہے, فی حرف ہے, السماوات اسم ہے, واو حرف ہے, الارض اسم ہے, یمرون یہ فعل ہے, علیہا یہ علیہ ہے جار ہے, اور ہا اسم ہے, وہم واو حرف ہے, ہم اسم ہے, انہا ان جو ہے حرف جار ہے, ہا اسم ہے, محردون یہ بھی اسم ہے. ٹھیک کریں. اچھا, وکعین کعین کا یہ جو ورڈ ہے, کیونکہ فرسٹ ٹائم ہم کر رہے ہیں, ہم نے کیا نہیں, تو اس میں ویسے تو یہ آ رہا ہے تعداد کے لیے, اور اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ 9 نمبر عام طور پہ یہ مبتدا میں آتا ہے, اور یہ کیا ہے, اس کو اس میں کنایا کہہ سکتے ہیں. دیکھیں یہ ہے کائین. ٹھیک ہے, اس میں دو چیزیں ہیں. اس میں ایک تو ہے کا جو کہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, کا پلس ایون ہے, کا پلس ایون. کا نے کیا کیا, اس کو مجرور کر دیا. یہ ایون جو ہے یہ استفہام ہے. ایون جو ہے استفہام ہے, اور عموماً ایون استفہام جو ہے نا یہ مبتدا بن گیا اپنا مضاف بن گیا. ٹھیک ہے, یہ کا حرف جارہ کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کاف حرف جارہ کے ساتھ آیا تو یہ عین ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ لکھنے میں آیا تو کیا کیا, اس کی تنوین کو کھول دیا گیا. تو یہ کا نے حرف جارہ نے اس کو کیا تو اس کی شکل ایسے ہو گئی نا, اس کی شکل ایسے ہو جائے گی, ایسے ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے, تو اس کی تنوین کو کھول دیا. جب تنوین کے کھول دیا تو اس کی شکل ایسے ہو گئی سر, ایسے ہو گئی. اوکے, ٹھیک ہے, تو یہ کعین ہو گیا. اب یہ کعین کے بارے میں اب آپ ذہن میں رکھتے ہیں, جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ اس کو یہ بطور جس طرح سے حروف استفہام ہے نا کم, تو کم حروف استفہام کے دو ٹائپ ہوتی ہیں. اس میں ایک ہوتا ہے کم خبریہ. کم خبریہ کیا کرتا ہے, تعداد بتانے کے لیے آتا ہے. تو جب یہ تعین سے آتا ہے نا تو یہ نارملی کیا کرتا ہے, تعداد بتانے کے لیے آتا ہے. جب یہ تعداد بتانے کے لیے آتا ہے تو اس کے اوپر دو چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کو ہمیشہ ایک تمییز ملے گی. کیا ملے گی؟ تمییز ملے گی. تمییز کیا کرتی ہے آپ کو پتا ہے؟ ابہام کو دور کرتی ہے. ابہام کو دور کرتی ہے. اور یہ تمییز جو ہے نا, یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ ہمیشہ آپ کو من حرف جارہ کے ساتھ ملے گی. گو کہ آپ کو معلوم ہے کہ تمییز جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اس کی بہت ایگزامپل ملیں گی. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ, اور کتنی ہی بستیوں میں سے. ٹھیک ہے نا, آل عمران میں ہے. ہاں, وَكَأَيٍّ مِّن آیَةٍ, اور کتنی ہی نشانیوں میں سے. اور کعیم جو ہے پھر کیا, حالانکہ یہ وہ ہے تشبیہ کے لیے, لیکن یہ مبتدا بن کے آئے گا اور یہ جملے کی ابتدا میں آئے گا. ہمیشہ مبتدا بن کے آئے گا, جملے کی ابتدا میں آئے گا. اور کعین کی خبر ہمیشہ مرکب ہوگی. کعین کی خبر ہمیشہ مرکب ہوگی. مرکب آپ کو معلوم ہے دو ہوتے ہیں, یا تو مرکب تام ہوگا یا مرکب ناقص ہوگا. ایسے ہی ہے نا, براڈر فارم میں لے جاؤ. اور عموماً اس کی جو خبر ہوگی مرکب ہوگی, اور مرکب بھی مرکب تام ہی آپ کو ملے گی. تو یہ 2-3 پوائنٹ ہیں کعین کے حوالے سے, اس کو نوٹ کر لیں. یہ پہلی چیز. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پھر جار مجرور ہو گیا, اور جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا. جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا, لیکن یہ بیسیکلی مفہوم دیتا ہے کم خبریہ کا, جو تعداد کو بتانے کے اس معنی میں آتا ہے, تعداد کی زیادتی کو بتاتا ہے. آپ نے اس کو 2 دفعہ پہلے کہا آپ نے کہ کاف جو ہے جار مجرور ہے, پھر آپ نے کاف کو تشبیہ بھی بولا, تو دونوں ایک ہی ٹرم ہے. کاف کیا ہے, حرف جارہ ہے نا. ہاں جی, اور یہ کس کے لیے آتا ہے, تشبیہ کے لیے آتا ہے نا. کاسفم پاس, اوکے, مخلی ہے نا, ایسی ہے نا, اوکے, مانند کی طرح, اس کی طرح. تو تشبیہ کے لیے مانند کے لیے آتا ہے نا کا حرف جارہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن آپ کو ساتھ ساتھ معلوم ہے کہ حرف جارہ جب آئے گا تو اپنے اسم کو اس نے مجرور کیا.
جار مجرور تو کبھی مبتدا نہیں بن سکتا. صحیح. لیکن یہ اس لیے یہ تھوڑا سا اسپیشل ہے, اسی لیے اس کو میں نے آپ کے سامنے دو پوائنٹ اس کے نوٹ رکھے. یہ جب بھی آئے گا آپ کو اس کے بعد ایک تمیز ملے گی, اور وہ جو تمیز ہوگی وہ لازماً من حرف جارہ کے ساتھ آئے گی, اور یہ فوراً ہی ملے گی آپ کو. قرآن مجید میں جتنی اسلوب میں نے جیسے بھی آپ کو وقائی من قریتن کے حساب سے بتایا, وقائی من آیتن, تو کتنی ہی بستیوں میں سے, کتنی ہی نشانیوں میں سے, ٹھیک ہے, اور اس کی جو خبر ہوگی وہ کوئی نہ کوئی مرکب ہوگی. اب آپ کے سامنے آ گیا کائین کو آپ نے کیا کر دیا, اور یہ مبتدا بن کے آئے گا, تو کائین کو آپ نے کہا مبتدا, آگے دیکھیں من آیتن آ گیا, تو جار مجرور ہو گیا, آیت مجرور ہو گیا, اور من آیتن کیا بن جائے گا, تمیز بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ حالانکہ تمیز یاد رکھیں نسبی میں ہوتا ہے, لیکن یہاں من جو ہے نا وہ بیسیکلی کیا ہو جائے گا, آپ اس کو کیا کہیں گے, وہی محلہ منصوب کے طور پہ زائدہ کے طور پر, تو محلن یہ جو ہے حالت نصب کہلائے. ٹھیک ہے, اور کتنی ہی نشانیاں ہیں. فس سماوات, فی جو ہے وہ جار ہو گیا, سماوات مجرور ہو گیا, تو یہ جو ہے جار مجرور بن گئے. پھر آگے ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. والارض, اچھا والارض, جی سوری جی والارض. اچھا تو واؤ کا اگر ہم عطف لے لیں تو پھر یہ جو اس سے پہلے آیا ہوگا فی السماوات, اس کو ہم معطوف علیہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, السماوات معطوف علیہ, واو عطف, الارضی معطوف, معطوف علیہ مل کے فی جارہ کے لیے مجرور, ایگزیکٹلی دونوں. اب یہ جارہ مجرور مل کے کیا بن سکتے ہیں, جار اور مجرور بن کے, ویسے تو یہ صفت بھی بن سکتے ہیں کیونکہ اسم آ گئے. دو اسم کیسے مطلب, آیاتن ہے نا, ہاں آیاتن کی یہ صفت نہیں بن سکتے سماوات. وجہ بتائیے نا, وجہ. کیونکہ آپ اس میں ہوتا ہے کہ دو اسم اگر اکٹھے آ جائیں, نہیں, دو اسم اکٹھے آ گئے تو مرکب اضافی تو ہوتا ہی, پھر اس کا مطلب سارے مرکبات بس صفت ہو گئے. مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے, دونوں اسم ہی تو ہوتے ہیں. مرکب اشاری میں کیا ہوتا ہے, دونوں اسم ہی تو ہوتے ہیں. نکرہ اسم کے بعد, تو آپ اس کو یہ کہیں کہ اگر کسی نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے نکرہ. ٹھیک ہے, نکرہ کہنا چاہیے تھا مجھے. صحیح ہے, آیت کے پیچھے کیا نکرہ آ رہا ہے نا. بالکل صحیح ہے. پھر اب آپ اس کا یہاں سے ترجمہ کریں, اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمینوں میں, تو صرف بن گئی نا اس کی, کتنی نشانیاں آسمانوں اور زمین. ٹھیک ہے, آگے چلیں. یمرون علیہا, تو یمرون جو ہے یہ مضارع ہے جمع مذکر غائب, علیہا جار مجرور, بلکہ یہ متعلق بن جائیں گے یمرون کے, تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا وہ گزرتے ہیں ان پر, اور وہم عنہا محردون. اس کو چھوڑ کے پہلے کمپلیٹ کریں بہت اس میں. یمرون علیہا, یمرون کو آپ نے کیا کہا, فعل مضارع جمع مذکر غائب, جی, علیہا متعلق ہو گیا اس کے, جی ٹھیک ہے, اور یہ پورا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے کیا بن گیا, جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ بن گیا. جی, اور یہ جملہ فعلیہ کیا بن جائے گا, میں نے آپ سے کیا کہا تھا, تعین کی جو خبر ہوگی وہ کیا ہوگی, آپ نے تو مرکب ہوگی نا. یہ مرکب ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل ہے, کیونکہ آگے چل رہی ہے. نہیں آگے کیوں چل رہی ہے, نہیں مطلب پہلے بھی آیا اور یہ ساتھ میں مرکب آ گیا نا, پورے کی پوری خبر جو ہے. ہاں یہ مرکب ہو گیا نا, مرکب تام ہے نا. بالکل, تو خبر ہو گئی نا اس کی. بالکل خبر ہو. واو آگے آ رہا ہے, اس کا مطلب واو آپ کچھ بھی آ رہا ہو, واو عطف آ رہا ہو, کچھ بھی آ رہا ہو, تو اس کا مطلب یہ سلسلہ تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اس سلسلے کو بند کر دیں. آپ نے کہا کائین کو آپ نے مبتدا کیا, من آیتن کو آپ نے تمییز کیا, پھر سماواتی والارض کو جار مجرور کر کے اس کی صفت بنا لی آیتن کی, اور یمرون علیہا فعل اپنا جملہ فعلیہ ہو کے خبر ہو گیا کائین کی. خبر کائین, بالکل ٹھیک ہے جی. تو مبتدا اپنی تمیز, اپنی صفت اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی ہو. اس کو پورا ہو جائے گا. اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین پہ,
اور وہ اور نہیں سوری وہ گزرتے ہیں ان پر سے وہ لفظی گزرتے طور ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وہم انہم. اور یہاں جو ہے میں واؤ کو جو ہے نا حالیہ لے رہا ہوں کیونکہ ان کی حالت بیان کر رہے ہیں. تو اس کی وہم ٹھیک ہے، آپ کی بات اچھی ہے. واو حالیہ کیوں لیا، اس کی وجہ بتائیے. اس لیے کہ آگے جو ہے جو جو جملہ ہے اس ضمیر کی آ رہی حالت جی نہیں زم- آپ بولے آپ بولے پہلے. اس کا حال بیان کر رہا ہے کہ کس حال میں ہے. وہ تو دیکھیں، وہ تو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ترجمہ دیکھ کے کہا نا. جی میں جی آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ ترکیب کیا کریں نا تو میں کہتا ہوں عربی کی ترکیب وہ آدمی کر رہا ہے جس کو عربی زبان کا ایک لفظ نہیں آتا. یہ اس کی خوبصورتی ہے سر. آپ اگر ترجمہ پڑھ کے اور دیکھ کے اگر کریں گے تو پھنس جائیں گے. اس کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک ایسے آدمی سے اس کی ترکیب کروا سکتا ہوں اس زبان کی، اس قرآن مجید کی، جس کو عربی زبان کا ایک لفظ نہیں آتا. اگر وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کو ذہن میں رکھے، اس کو ایک لفظ نہیں آتا، اس کو نہیں پتا من کے کیا معنی ہے، اس کو نہیں معلوم کہ قائن کے، اس کو ایک لفظ کے معنی نہیں معلوم، لیکن وہ اس کی ترکیب بنائے گا اور بڑے سے بڑا جو ہے نا وہ اس سے انکار نہیں کر سکے گا کہ اس کی ترکیب غلط ہے. اس کو ایک لفظ کا ترجمہ نہیں آتا. یہ اس کی بیوٹی ہے. جس طرح سے ہمارے ملک میں لوگ پورے کا پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں، اپنے سینے میں بٹھا لیتے ہیں، ایک لفظ کا معنی نہیں آتا. یہ اس کی خوبصورتی ہے، یہ اس کی معجزات ہے. تو آپ، میں نے ہمیشہ آپ سے کہا آپ کنسیپٹ کو کلیئر کریں. واو حالیہ لینے کا ریزن کیا ہے؟ واو حالیہ لینے کا ریزن یہ ہے کہ عموماً آپ کو واو حالیہ کے بعد ایک حالت رفع کی ضمیر ملتی ہے سر. وہ آپ نے دیکھیں واو کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہم آ رہا نا حالت رفع کی حالت ضمیر. رفع. ہاں، یہ آپ کا ریزن ہو. اب جب آپ کے پاس یہ ریزن آ جائے گا نا تو پھر آپ اس کو بہت آسانی سے اس کو حال کے مفہوم میں ڈال کے ٹرائی کر سکتے ہیں کہ یہ حال بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. آپ ترجمہ دیکھ کے، ترجمہ پڑھ کے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو حال بنا رہا ہوں. جی جی میں صحیح آپ سے ہے. کہہ رہا ہوں اس کے ریورس اصل میں جائے. واو کو حالیہ لینے کا ریزن کیا ہے کہ واو حالیہ کے بعد، واو حالیہ آپ کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ایک حالت رفع کی ضمیر مل جاتی ہے. اب آپ کو حالت رفع کی ضمیر مل گئی، آپ پہلے آپ اس کو سالو کریں، پھر آپ دیکھیں ترجمے میں اس کا مفہوم بنتا ہے کہ نہیں بنتا. حال ٹھیک ہے سر. میں نے طارق صاحب کی چھوٹی چھوٹی کافی چیزیں دوبارہ آپ کو وہ ہائی لائٹ کرائی ہیں. جی جی بہت شکریہ. ہم انہا اب ہوم کو کیا لیں گے آپ؟ مبتدا. زبردست. انہا، انہا تو یہ جار مجرور ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ان سے موردونا، موردونا یہ جو ہے خبر بن جائے گی، حالت رفع میں ہے موردون. ساؤنڈ ہے، فائل ہے. ترجمہ کریں. اور وہ ان سے اعراض کرنے والے ہیں. اعراض کرتے. اب یہ دیکھیں موردون، موردون دیکھیں کیا ہے، فعل ہے کہ اسم ہے؟ مورد. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں موردون اسم لے کے آیا ہے. ٹھیک ہے. جی جی اللہ اسم میں. تعالیٰ یہاں یوردون نہیں لے کے آیا، فعل نہیں لے کے آیا کہ وہ کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے یا کرتے تھے. اسم لے کے آیا پرماننٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو اعراض ہی کرتے رہیں گے. پرماننٹ کر دیا اللہ نے. یہ واپس یہ پلٹنے والے لوگ نہیں ہیں. اس حال میں اب اس کا ترجمہ کریں، اس حال میں کہ وہ اس سے اعراض کرنے ہی والے ہوتے ہیں. اور وہ اس سے اعراض کہ وہ اس سے اعراض وہ ہوتے ہیں نا کہ میں نہ مانوں. جی وہ جیسے نہیں ہم اپنی عام زبان میں لوگوں کو کہتے ہیں یہ وہ آدمی جو کہتا ہے میں نہ مانوں. اور کچھ نے کہا اور وہ ان سے منہ موڑنے والے ہیں، یہ بھی کہا. اس طرح سے بھی کہنا اعراض کرنے، منہ موڑنا مائی کی بات ہے. ٹھیک ہے سر جی. جزاک اللہ خیر. جو کچھ چیزیں آپ کو میں نے بتائی طارق صاحب اس میں تھوڑا خیال رکھیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے نا. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بیس لائن بنائیں. ٹھیک ہے. ترجمے کو سیکنڈری رکھیں، ان کو بیس لائن بنائیں تو پھر آپ کے لیے ترجمہ بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا اور آپ کے کنسیپٹ اتنے ہو جائیں گے. میں نے کہا نا آپ کو ایک لفظ بھی نہ آتا ہو، معنی کا ایک لفظ بھی نہ ہوتا ہو، لیکن میں آپ کو یقیناً ایک کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں وہ رولز اور ریگولیشن ہو، آپ کے لیے اس کی ترکیب بنانا اور کوئی آدمی آپ کو اس پہ چیلنج نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کی ترکیب غلط. آپ اس کو پورے ریزنز کے ساتھ دیں گے، وہ آپ کو کچھ نہیں بولتا. اب وہ حیران رہ جائے گا کہ آپ کیسے آدمی ہیں کہ آپ کو ترجمہ نہیں آ رہا، آپ کو معنی نہیں آ رہا، لیکن آپ کو ترکیب. یہ اس کے معجزات ہیں. اسی لیے تو قرآن کے اتنے معجزات ہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میرا اس کے اوپر بہت کمانڈ ہو گیا، یہ
زیادتی والی بات. جی سر کس کی آیت ہے؟ جی میری آیت ہے. ارے ماشاءاللہ آپ آ گئے. جی میں آ ہی گیا تھا, تھوڑا 10 منٹ لیٹ تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی, میں تھوڑا جلدی کروں گا کہ مجھے نکلنا ہے باہر, لیکن 3 آیتیں میرے پاس چھوٹی چھوٹی ہیں. مجھے نکلنا ہے. نہیں آپ کو تو شارٹ ٹائم ہے 10:30 کا. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. واو کو حرف لے لیں, ما کو حرف لے لیں, یؤمنو کو فعل لے لیں, اکثروں کو اسم لے لیں, ہم ضمیر لے لیں, با جو ہے حرف جارہ آگے, پھر اللہ اسم آگے, اللہ کو پھر حرف لے لیں, واو کو حرف لے لیں, ہم ضمیر آگے, مشرکون اسم آگے. تو واو کو پھر میں نے استنافیہ لے لیا شروع میں, اور ما کو نافیہ لیا ہے, اور پھر وہ آگے اللہ بھی آ رہا ہے تو پھر اس کو وہ کنفرم بھی ہو جاتا ہے یہ. اس کے بعد یومنو جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب, اور اکثرہم جو ہے یہ اکثر و مضاف, اور ہم جو ہے مضاف علیہ, تو اس کو میں نے مرکب اضافی بنا کر کے یہ فاعل ہو گیا اس کا یومنو کا. اور با حرف جارہ ہے, اور اللہ اس میں جلالہ جو ہے یہ مجرور ہے, اور یہ مرکب جاری پھر یہ متعلق ہو گیا یومنو کا. اور اللہ پھر یہ حسر استثناء ہو جائے گا, یا استثناء کیوں ہوگا بھائی؟ حسر ہوگا, سوری حسر کیوں ہوگا بھائی؟ آپ نے کیا بتایا تھا, جملہ غیر موجب ہو تو اللہ آگے والا جو ہے, نا مجھے آپ بتائیے. ابھی آپ نے بتایا تھا موجب ہے کہ غیر موجب ہے؟ غیر موجب ہے نا, خلاص حسر ہو جائے. حسر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ حسر ہو گیا. اور کیا کرتے ہو جی اچھا ٹھیک ہے, سوری ہاں رہ گیا, سوری معلش, میں کر دیتا ہوں. اور نہیں ان میں سے اکثر اللہ کے ساتھ ایمان لاتے, یا ان میں سے اکثر اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے, اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ حسر ہو گیا مگر, تو واو جو ہے نا پھر میں نے حالیہ لیا, اور ابھی آپ نے بتایا بھی تھا کیونکہ اس کی آگے نشانے آ رہی ہے, ضمیر آ رہا ہے آگے ہم کی شکل میں. تو واو حالیہ کے بعد یہ ہم کو مبتدا لیا ہے اور مشرکون کو خبر لیا ہے, اور اس حال میں کہ وہ شرک کرتے تھے یا مشرک تھے. ٹھیک ہے, شریک بنانے والے ہیں یا شرک کرنے والے ہیں. مشرکون یہ بھی وہ ہے نا, جی اس میں فاعل ہے نا, شرک کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگلی اس کی اگلی آیت ہے پھر افآمنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون. یہ پھر واو کو اسی طرح سے, واو کہاں آ گیا؟ سوری افا سر اس کے اوپر سے پڑھ رہا تھا میں. تو جو یہ حرف استفہام ہے, فاؤ کو میں نے چھوڑ دیا ابھی آپ کے کہنے کو پہ. چھوڑے نہیں, دیکھیں اس کو بہت آسان ہے, یہ یاد رکھ لیں, یہ بیسیکلی واو عطف ہے. نہیں وہ نہیں ہے نا, افا. ہاں یہ واو یا فا عطف ہے. اس کا اچھا بس ہوتا کیا ہے کہ یہ جو حروف استفہام ہے نا, حروف استفہام آ اور حل, جی یہ دو ہے نا, وہ والے جی استفہام ہے جو جس کے اندر آپ کو یس ہاں نو یا نا کے جواب ملتے ہیں. یہ والے استفہام کے ساتھ جب بھی اگر فا یا واو آتا ہے, فا جب آئے گا نا اس کا پوچھ کے لیے عطف کے لیے, تو اس کا طریقہ کار یہ کہ اگر آ کے ساتھ آئے گا تو آ کے بعد آئے گا, اور حل کے ساتھ آئے گا تو حل سے پہلے آئے گا. تو آپ کو ملتا ہے نا فحل, ہاں فحل میں مذکر. ٹھیک ہے. اور جب یہ آ کے ساتھ آئے گا, حمزہ کے ساتھ آئے گا, تو پھر آپ اس کو بعد میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے. واپس کو تو عطف لیا تو ٹھیک ہے, فا کو عطف لے لیا. آمینو جو ترجمہ آپ کرتے ہیں تو پھر عطف کو پہلے لے آتے ہیں نا, مطلب آپ اس کا کریں گے تو کیا, پس کیا یا تو کیا, تو نہیں تو کیا. ٹھیک ہے اوکے. آمینو جو ہے پھر یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ گیا یہاں پہ. اچھا یہ جو ان آ رہا ہے اس کو میں نے مصدریہ لیا ہے, اور یہ پھر مضارع کو نصب بھی کرتا ہے نا یہ. تو یہ پھر آگے جو یہ تاتیہ آ رہا ہے فعل مضارع واحد مؤنث غائب, اور پھر یہ ہم جو ہے اس کا مفعول آ گیا,
اور غاشیتن کو پھر میں نے فائل لیا ہے یہاں پہ، آپ نے تاتیہ کو کیسے کہا کہ یہ مؤنث ہے، مذکر کی نہیں کہا؟ کیوں غاشیتن کی وجہ سے لیا میں نے اس کو، کیونکہ فاعل آپ کو ظاہر نظر آ گیا. جی ٹھیک ہے. تو یہ پھر غاشیتن فائل ہو گیا. تو یہاں تک کا اگر میں ترجمہ کروں کہ تو کیا اچھا یہ آمنو کے ترجمے میں ہے کہ وہ بے خوف ہو گئے یا وہ امن میں آ گئے، اس طرح سے ہوگا اس کا آمنو کا ترجمہ. ویسے تو آمنو ہم ایمان کے ریفرنس سے لیتے ہیں، نہیں لیکن دیکھیں آپ کو پہلے بھی کہا ہے امنا یؤمنو یا آمنا یؤمنو، بیسیکلی اس کے معنی ہے امن میں آنا. ہاں تو بیسک کیا بس وہ امن میں آ گئے پھر. ہاں یہ تو یہ یہاں اس کا یہاں سوالیہ میں آ رہا ہے تو کیا وہ بے خوف ہو گئے، اس طرح سینس میں آ رہا ہے. جی جی یہ جب ایمان کے ساتھ آئے گا تو یاد رکھیے گا باقی پریپوزیشن باقی صحیح 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 ٹھیک ہے. تو کیا وہ بے خوف ہو گئے کہ تاتیہم غاشیتن. اب یہ مصدر کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ دیکھیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ اس کو جو ہے نا مصدر کا ترجمہ نہ کریں اور آپ اس کو مصدر کے فارم میں نہ لیں. ابھی اچھا اوکے آپ نے ان کو ناصبہ لے لیا اور ان ناصبہ نے کیا کیا، ان ناصبہ نے اس کو مضارع کو جو ہے وہ نصب میں لے لیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان غاشیتم من عذاب اللہ اسی کا حصہ ہے. من عذاب اللہ کو جی ٹھیک ہے. من جارہ ہو گیا، پھر عذاب اللہ جو ہے مضاف علیہ جو ہے مرکب اضافی ہو کر کے مجرور ہو گیا، اور یہ جارہ مجرور ہو کر کے متعلق. ترجمہ کریں تو کیا وہ بے خوف ہو گئے کہ آئے ان کے پاس، آئے ہم کے پاس کوئی بلا یا ڈھانپنے والی اللہ کے عذاب. کہتے ہیں چھا جانے والی بلا کہاں سے لکھا آگے یار وہ ایک جگہ تین رکھے ہوئے میں نے، چھا جانے والا لکھا بھی ہے، ڈھانپنے والا بھی لکھا بھی ہے، اور آگے کوئی بلا بھی لکھا ہے. غشاوتن علی ابصارہم غشاوتن کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ جی ان کی آنکھوں پر ایک پردہ. جی ایک پردہ، تو چھا جانے والا کو پردہ. اور یہ آپ نے کیا کہا عذاب، کہیں میں نے کہا کوئی بلا بھی لکھا ہوا تھا ایک ترجمے میں. پتہ نہیں کہاں سے. ٹھیک ہے تو کیا وہ بے خوف ہو گئے کہ آ جائے ان کے پاس اللہ کا عذاب، کوئی چھا جانے والی اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے اور تاتیہم، پھر او کو عطف لے لیا میں نے، اور تاتیہم پھر وہی آ گیا دوبارہ سے فعل مضارع واحد مؤنث غائب. اور یہاں پہ بھی وجہ نظر آ رہی ہے، فاعل جو ہے الساعۃ مؤنث ہے تو اس کو الساعۃ کا فاعل لے لیا. بغتۃً کو میں نے مفعول لیا ہے. بغتۃً کو مفعول کون سا مفعول لیا آپ نے سر؟ سب ساری باتیں میں ہی بتاؤں گا کیا. بغتۃً جو ہے نا وہ دیکھیں کیا اگر ہے، آپ نے اس کو مفعول اسی معنی میں لیا ہے مفعول بہی، تو مفعول بہی تو نہیں بن سکتا، کیونکہ مفعول بہی تو ہوتا ہے جس میں فعل کا اثر ہے. اگر آپ صحیح سے ترجمہ کریں گے تو کیا کریں؟ اچانک یہ پھر اور آئے ان کے پاس گھڑی ہے نا، اور آئے ان کے پاس گھڑی، تو آئے بغتۃً ان کے کیا پاس. ہے گھڑی ہے نا، تا گھڑی کو ہی کہیں گے نا، یا قیامت جی کہہ جی لیں. ہاں گھڑی کہہ لیں، قیامت کہہ لیں. آپ کو قیامت ملے گی نا. بغتۃً مفعول ہے، لیکن مفعول کون سا یہ آپ پوچھ رہے ہیں نا. ہاں لیکن مفعول نہیں ہے نا، مفعول نہیں بن سکتا نا. اچھا یہ کیا بن جائے گا، یہ کیفیت بن جائے گی نا. اور آئے ان کے پاس قیامت یا گھڑی بغتۃً، بغتۃً کہتے ہیں اچانک، جی اچانک. تو یہ کیا ہو، کیفیت ہو گئی نا، اچھا تو حال بن جائے گا. حال بن گیا. اوکے ٹھیک ہے. یہ حال بن جائے گا. تو آئے ان کے پاس آئے ان کے پاس ایک گھڑی اچانک. اچانک اب دیکھیں ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. جی اور تاتیہم الساعۃ بغتۃً، یہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہو جائے گا. بیچ میں او آ گیا، عطف لے لیا آپ نے اس کو، تو جی عطف و معطوف کر کے جی اس جملہ فعلیہ کو آپ آمنو کے لیے مفعول بنا. حمزہ کے بارے میں سر بتائیں، یہ حمزہ کون سا ہے؟ یہ جو حمزہ شروع میں آیا انکاری ہے یا اقراری ہے، یہ نہیں سمجھ آتی. سر جی یہ بیسکلی یہ اس میں ہمیشہ مجھے تو کنفیوژن ہی رہا ہے، جی سر انکاری ہے کہ اقراری ہے. استفہام لے لیں سر، سیدھا سیدھا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے ٹھیک. صحیح. یہ عامر صاحب جی آگے چلتا ہوں. پھر واو میں دوبارہ سے حالیہ لیا اسی لاجک کے بحث پہ کہ ہم آگے ہم کو مبتدا لیا ہے، لا نفی ہے، اور یشعرون جو ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ نفی جو ہے یہ خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے، اور اس حال میں کہ وہ نہیں شعور رکھتے یا نہیں آگاہی حال رکھتے. میں کہ وہ شعور نہ رکھتے.
آدمی کہ وہ شعور نہ رکھے. زبردست. پھر ہم آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. تو قل تو پھر یہ فعل امر ہو گیا یہ, اور یہ یہاں پر پھر ہم مقولہ نہیں آ گیا قل کے بعد. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ حاضر ہی جو ہے اس میں اشارہ مؤنث ہے, کیونکہ سبیل جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے, اور سبیلی جو ہے وہ پھر مضاف علیہ ہو کر کے یہ, اور حاضر کو میں نے مبتدا کر دیا, اس میں اشارہ جو ہے مؤنث اس کو مبتدا کر کے مرکب اضافی جو ہے سبیلی اس کو میں نے پھر خبر کر دیا کہ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے. پھر ادعو جو ہے یہ فعل مضارع ہے, یہ واحد متکلم کا صیغہ. ٹھیک ہے. اور یہ پھر اس میں فاعل بھی اسی کے اندر موجود ہے, تو یہ فعل پلس فاعل ہو گیا. الا جو ہے یہ جارہ ہو گیا, اور اللہ اس میں جلالہ جو ہے یہ مجرور, تو یہ مرکب جاری جو ہے یہ پھر متعلق ہو گیا ادعو کے لیے. تو یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا کہ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اچھا, آپ نے حاضی کو مبتدا لیا, ٹھیک ہے جی, اور سبیلی کو آپ نے مضاف الیہ کر کے اس کی خبر لے لی. جی, ٹھیک ہے نا, کہ جی, کہہ دیجئے ٹھیک ہے یہ میرا راستہ ہے. جی. اب ادعو الی اللہ یہ جو ہے وہ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ کیا بن سکتا ہے؟ جملہ فعلیہ بن گیا ہو تو ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, کیا بن گیا, کیا بن سکتا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے نا, ادعو الی اللہ جملہ فعلیہ ہو گیا نا. تو مبتدا یہاں پر موجود ہے, خبر یہاں پر موجود ہے, تب یہ مبتدا اور خبر تو آپ نے بنا لیا نا, جملہ اسمیہ ہو گیا نا. ہاں, ادعو الی اللہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ تو یہ تو جملہ فعلیہ ہے نا. ہاں تو یہ کیا بنے گا, کچھ بنے گا نا. جی کچھ بنے گا, بنا رہا ہوں. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کو پیچھے سے جوڑتے ہیں تو یہ ایک تو وہ مقولہ کا پارٹ چل رہا ہے یہ حاضی سبیلی, اور حاضی سبیلی کے ساتھ کیا بنے گا یہ کہہ رہے ہیں آپ. یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہاں, تو الحال بنے گا, جملہ حالیہ حال بن جائے گا. عابد صاحب بتا رہے ہیں نا میرے بہاف پہ, تو آپ بتائیں کیسے بنا حال. ہاں, یہ لاجک نہیں سمجھ آئی مجھے کہ وجہ کیا ہے. تھوڑا سا غور کرو یار. ایک سیکنڈ. یہ سب حال کی تو ایک ہی کنڈیشن ہے, معرفہ کے بعد اگر جار مجرور یا مرکب آیا اپنا جملہ آ جائے تو یا متکلم ویسے ہی آ رہے ہیں. سبیلی میں یا متکلم کیا ہے, ضمیر ہے نا. جی, ضمیر کیا ہوتی ہے, معرفہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جی, معرفہ کے بعد جملہ فعلیہ, معرفہ کے بعد جملہ فعلیہ نہیں, معرفہ کے بعد اگر جملہ آ جائے یا جار مجرور آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ حال ہو گیا پھر اس کا. ٹھیک ہے, حال بن جائے گا. اور ترجمہ بھی اگر آپ کریں تو آپ کو حال ہی محسوس ہوگا. کریں ترجمہ. صحیح. کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے, میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف. ٹھیک ہے, تو اس حالت میں کہ میں بلاتا ہوں تو میں اللہ کی طرف. ہاں, یہاں آپ اس حالت میں نہیں کریں گے, بس صحیح, آگے چلیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ بصیرتین جو ہے پھر اللہ جار ہو گیا, اور بصیرتین جو ہے یہ پھر مجرور ہو گیا, اور یہ مرکب جاری کو ابھی میں نے اس کو متعلق مقدم کیا ہوا ہے. پھر میں آگے چلتا ہوں. انا کو مبتدا لیا میں نے, واو کو جو ہے نا کیا کہیں گے اس کو, یہاں پہ عطف کہیں گے یا عطف لیں. ٹھیک ہے, اور من موصولہ لیا ہے میں نے. ٹھیک ہے, نتبا جو ہے نا, پھر یہ اتبا یتبعو جو ہے یہ باب افتعال سے فعل ماضی واحد مذکر غائب, اور پھر نی جو ہے نا یہ نون وقایا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, اور یا کی ضمیر آ رہی ہے وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ صلہ بن گیا یہاں پہ من کے لیے. اور یہ صلہ اور اور یہ موصولہ مل کے کیا بن جائیں گے. تو یہ تو چونکہ میں نے انا کو مبتدا لیا ہے تو یہ پھر یہ خبر ہی بننی چاہیے. نہیں, واو کو آپ نے عطف لیا ہے بس. اچھا, واو کا عطف لیا, ٹھیک ہے. تو انا جو آپ پہلے والا انا تھا وہ معطوف ہو گیا, وہ معطوف علیہ ہو گیا. اچھا, وہ معطوف علیہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور یہ صلہ موصولہ مل کے معطوف علیہ بن گئے.
ٹھیک ہے. اور یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کے کیا بن جائے گا؟ تو یہ پورا کا پورا جو ہے مبتدا بن جائے گا. مبتدا بن جائے گا. اور خبر کیا ہے اس کی؟ یہ خبر جو ہے نا پیچھے جو آ رہا ہے نا متعلق مقدم، یہ پھر قائم مقام خبر بن جائے گا. ہاں قائم مقام خبر ہو گئی، خبر مقدم ہو گئی. جی تو پھر مؤخر ہو گیا. ویسے جی عموماً مبتدا جب مؤخر ہوتا ہے عموماً نکرا ہوتا ہے. اللہ اقصارہم غشاوۃ جی 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 فیہا فاکہۃ صحیح. لہم مغفرت. مغفرۃ. جی عموماً جو ہے مبتدا نکرا ہوتا ہے. صحیح. لیکن چونکہ یہ پہ تاکید کے لیے پھر وہ پیچھے آ رہا ہے نا. کریں ترجمہ. اور میں اور جنہوں نے میری پیروی کی بصیرت. نہیں. دیکھیں جب کوئی چیز مقدم ہوتی ہے تو اس مقدم کا خیال کریں. بصیرت پر ہیں. اچھا اوکے، تو ترجمہ ہی پہلے لے کر کے آئیں گے اس کا پھر. اور تو وجہ کیا لانے کی؟ صحیح. تو بصیرت پر ہیں میں اور جنہوں نے میری پیروی کی. جنہوں نے میری پیروی. اور پھر واؤ کو بھی عطف ہی لینا یہاں پہ سبحان اللہ، تو پھر یہ مرکب اضافی ہے. یہ لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے کہ بنا کیا یہاں پہ. تو ایک جملہ مترازہ کے طور پہ آ رہا ہے شاید. کیوں بھائی سبحان اللہ، اللہ کی تعریف. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں پاک کر رہا ہوں. تو مجھے بات بتائیے کس حالت میں؟ تو یہ تو نسبی حالت میں ہے نا. نسبی حالت میں. نسبی حالت میں تو کیا آ سکتا ہے؟ مفعول آ سکتا ہے. مفعول تو ہے. کون سا مفعول ہے؟ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق ہے اور اس کا ایک فعل معذوف ہے. اس کا ایک فعل معذوف ہے. وہ فعل معذوف کیا ہو سکتا ہے؟ سب بہا ہو سکتا ہے کیا؟ اسب بھی ہو کر لیں، نصب بھی ہو کر لیں. اوکے. اسب بھی ہو. میں اپنا کیا کہتے ہیں پاکی بیان کرتا ہوں، یا نصب بھی ہو کر لیں. ہم پاکی بیان کرتے ہیں تو پاک ہے، اللہ تو پاک. اوکے 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 ٹھیک ہے. تو اگر اس کا ترجمہ لے کر کے اس میں تو ہم پاکی بیان کرتے ہیں، میں پاکی بیان کرتا ہوں. لائیں گے ترجمے میں آپ یہی لائیں گے اور اللہ پاک ہے، اللہ پاک. ٹھیک ہے ٹھیک. اوکے. پھر آگے واو وما انا من المشرکین، تو واو عطف لے کے ماں نافیہ لے لیا میں نے. اس کی دو ترکیب مجھے ابھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ماں کے بعد یا تو میں ماں کا پھر اسم لے کر کے آؤں، تو انا کو میں اسم ماں لے لوں، اور من المشرکین جو ہے یہ جارہ اور مجرور جو ہے مرکب جاری، یہ پھر خبر و ماں ہو جائے گا قائم مقام خبر کے طور پہ. اور دوسرا ترکیب کیا تھی آپ؟ دوسرا ترکیب یہ تھی کہ ماں میں نے سیدھے سے نافیہ لیا ہے، انا مبتدا لیا ہے، اور مرکب جاری جو آگے آ رہا ہے اس کو قائم مقام خبر پہلی لیا کیا ہے. لی تھی آپ نے؟ پہلی بھی تو یہی بتائی ہے. نہیں پہلے میں نے ماں کا اسم ماں کیا تھا نا. نہیں تو ماں کا تو آپ نے ہمیشہ لینا ہے. اچھا اوکے. ماں کا تو ہمیشہ ایک اسم ہو گئی، خبر ہوگی. وہ نفی کے لیے جو ماں کا اسم اور خبر صرف اس صورت میں ہی آئے گی کہ جب ماں کے آگے الا داخل ہو جائے گا، پھر ماں کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو سمپل نفی کے لیے اب ماں کو یوز نہیں کریں گے. ہاں ادروائز ماں اگر فیل پہ آ جائے، اسم پہ اگر آئے گا تو اس کا ایک اسم ہوگا، اس کی خبر ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا پھر ترجمہ ہو گیا کہ اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے، شریک بنانے والوں. شریک بنانے والوں میں سے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جی سر کس کی آیت ہے؟ انور بھائی. جی بھائی. انور بھائی آپ کو جانا ہے 10:30 بجے. جی انور بھائی ایک کوئکلی ایک چیز، یہ جو الا بصیرۃ انا و من اتبعنی ہے، یہ کچھ لوگ اس کو انا کو جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تاکید ہے ادعو کی، اور پھر اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی اور میرے ساتھی بھی، اور پوری روشنی کے ساتھ. الا بصیرتن جو ہے وہ متعلق ہے ادعو کے، اور انا و من اتبعنی تاکید ہے ادعو. اچھا ہو سکتا ہے سر، ہو سکتا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں معذوف ایک چیز ہے. نہیں معذوف نہیں ہے، تاکید ادعو پہ، ادعو پیچھے آ رہا ہے نا، کہ اچھا میں اچھا بلاتا ہوں، میں بھی ٹھیک اور ہے. میرے ساتھی بھی،
اور ٹھیک اللہ ہے بصیرتن پوری روشنی کے ساتھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو لیکن یہ بھی بنے گا تو اللہ بصیرتن، اور وہ جو ہے وہ مبتدا خبر ہی نا، ہاں بنے گا خبر، لیکن اس کو تاکید کے طور پہ لے لیں گے ہم اس کی. ٹھیک ہے تاکید آپ عدو کی تاکید پہ لے لیں. ٹھیک ہے سر. اعوذ جی باللہ من نواز صاحب کیا الشیطان کہہ رہے ہیں الرجیم. آپ؟ نواز صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا تھا آپ نے 10:30 پہ جانا ہے تو اب آدھی آیت ہوگی، لمبی آیت ہے، تینوں اگلی بار کر لیں گے. میرے خیال میں شاید وہ 10:30 کی جگہ جو ہے نا 10 منٹ آگے بڑھ گیا. انشاءاللہ یہ آیت ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کر رہے ہیں ایسے کر لیں گے. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون. وہ یہاں پر حرف عطف ہے اور ما حرف نفی. ارسلنا فعل ماضی متکلم اور اس میں ضمیر نحن. یہاں تک و اور ما نہیں. ارسلنا ہم نے بھیجا. من قبل کا من حرف جر ہے اور قبل کا مجرور یہاں پر ظرف اور مضاف کے طور پر آیا ہے. صاف اس کا ضمیر ہے اور مجرور مضاف الیہ بن گیا. قبل کا من کے لیے مجرور ہو گیا اور یہ کیا کہتے ہیں متعلق بن گیا ارسلنا کے لیے. اللہ وما ارسلنا من قبل کا اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے. اللہ حسر کے لیے ہے کیونکہ وہاں پر جو جملہ ہے وہ ما کے ساتھ آ رہا ہے، نفی کا جملہ ہے، تو یہاں پر اللہ حسر کے لیے آ رہا ہے. رجالن مفعول بھی ہے ارسلنا کے لیے، اور اللہ مگر رجالن مردوں کو. یہاں تک ہم اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو. اب یہ جو مرد ہے یہ ان کی جو دو صفت آ رہے ہیں آگے. نوحی الیہم یہ رجالن کی پہلی صفت ہے. نوحی پورا جملہ بن کے نوحی مضارع معروف متکلم اس میں فاعل ہے نحن، اور یہ نحن راجع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور یہ باب افعال سے ہے. وہ ہا یا اس کا صیغہ وہ ہے مادہ ہے، اور یہ وزن جو ہے نفعل کے وزن سے نوحی بن گیا. ہم وہی کرتے ہیں. الیہم جار مجرور اور یہ متعلق بن گیا نوحی کے لیے، تو نوحی الیہم یہ رجالن کی صفت بن گئی. اور پھر آگے جاتے ہیں. من ارف جر ہے. اہل یہ مجرور بن گیا ان کے لیے، آلت جر میں چلا گیا مین کی وجہ سے. یہاں پر مضاف بن رہا ہے قرا کے لیے، اور قرا جو ہے یہ مجرور مضاف الیہ اہل کے لیے. اہل قرا دونوں مل کے من کے لیے مجرور بن گئے، اور یہ پورا جو ہے من اہل القرا مرکب جاری بن کے رجالن کے لیے دوسری صفت بن گئے بستی والوں میں سے. تو اللہ رجالن نوحی الیہم من اہل القرا، سوائے بستی والے ہم نے وحی کیا مردوں کی طرف. اللہ مگر مردوں کو نوحی الیہم ہم وحی کرتے ہیں یا وحی کیا ہم نے من اہل القرا بستی والوں میں سے. اب یہ جو یعنی یہ اس لیے صفت بن رہی ہے جو رجالن تھے وہ بستی کے لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کیا کرتا تھا. اچھا پھر آگے جاتے ہیں. یہ بات ہے عزیز صاحب، آپ نے جب ترجمہ کیا ہے تو رجالن کو آپ نے مفعول مقدم کیا ہے نا؟ مفعول بھی جی مفعول مقدم ہے نا، تو جب جی کوئی مقدم ہوتی ہے تو پھر اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. صحیح. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقدم لانے کا کیا مقصد ہے کہ آپ نے ایمفسائز اس کو دینا ہے نا، تو ترجمہ مقدم کو پہلے لے کے آئے. صحیح. تو اس میں مگر کچھ مرد یا مردوں کو نوحی ہم وحی کرتے. آپ کا صحیح ہے، پھر آپ کا پارٹ صحیح ہے. ہم وہی کرتے ہیں ان کی طرف بستی پر، وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. افلم عرف استفہام ہے، ف یہ استنافیہ ہے، اور لم عرف جازمہ نفی.
یسیرو یہ فعل مضارع مجزوم لم کی وجہ سے، اصل میں یہ یسیرون تھا اور نون اعرابی اس کا گر گیا، اور یہ فاعل اس میں ہم ہے، مادہ اس کا سین یا را اور باب درب سے ہے۔ یسیرون کے معنی ہے وہ چلتے پھرتے ہیں یا وہ سیر کرتے ہیں، لم یسیرو کی وجہ سے نفی میں جا گیا، وہ نہیں چلے پھرے، یہ پھر ماضی بن جاتا ہے لم کی وجہ سے۔ افلم کیا پھر وہ نہیں چلتے پھرتے تھے، فی الارض زمین میں، فا یہاں پر عرف عطف بھی لے سکتے ہیں یا عرف جزائیہ بھی لے سکتے ہیں، مگر شاید میں عرف عطف لے کر کرتا ہوں اس کو۔ ینظرو پھر یہ فا کو آپ کیا لے رہے؟ عطف عطف ہی لینا، کیونکہ آگے دیکھیں ینظرو جو ہے اس پہ بھی لم کا اثر آ رہا ہے نا، جی لم کا اثر یسیرو کے عطف ہو گیا لیے، نا سیدھا سیدھا۔ ہاں اگر جزا بھی لے لے تو جواب جزا کیوں لے رہے ہیں؟ جب آپ دیکھیں اثر آ رہا ہے نا اس کا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، معطوف ینظرو معطوف ہو گیا یسیرو کے لیے، اور پھر ہم اس کی وجہ سے پھر دیکھتے ہیں، ینظرو جمع کا صیغہ ہے غائب مذکر، باب نون سے، نون دعا اور را اس کا صیغہ ہے۔ کیف عرف استفہام ہے، اور کھانا یہ فعل ناقص ماضی کا صیغہ ہے۔ اس کو اسم اور خبر چاہیے تو کیا کہتے ہیں، عاقبتن تو اس کا اسم بن گیا کیونکہ حالت رفع میں ہے، اور پھر اس کا جو کیفہ ہم اس سے پہلے جو آ رہا ہے اس کو ہم خبر مقدم لیتے ہیں کھانا کے لیے۔ عاقبتن یہاں پر الذین کے لیے مضاف بن، عاقبت یہ حالت ہے، اب دیکھیں عاقبت جو عاقبتن تھا، مگر یہ عاقبت اس کا اعراب ہلکا ہے کیونکہ یہ الذین کے لیے مضاف بن رہا ہے۔ الذین محلاً حالت جر میں مضاف الیہ بن گیا عاقبتن کے لیے، اور من قبلہم پھر یہ من حرف جار قبل ہم مرکب اضافی بن کے من کے لیے مجرور ہو گیا، اور من قبلہم یہ بن جاتا ہے جو الذین کا جو صلہ معذوف ہے اس کا متعلق۔ نہیں، الذین کیا چیز ہے؟ الذین تو ہے اسم موصول، موصولہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ یعنی الذین اس کے بغیر نہیں، صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ بتائیں مجھے، صلہ کس کو کہتے ہیں؟ صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ یا جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے؟ جی صحیح۔ من قبلہم کیا چیز ہے؟ جار مجرور ہے، جار مجرور کیا ہوتا ہے؟ شبہ جملہ ہوتا ہے۔ پھر یہ تو متعلق بن گیا اس کے لیے الذین کے لیے۔ نہیں، متعلق کیوں بنا رہے ہیں سر؟ الذین موصولہ ہے، صحیح، الذین موصولہ ہے، موصولہ کو صلہ چاہیے ہوتا ہے۔ صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ یا تو جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے۔ شبہ جملہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھیں آگے من قبلہم آ رہا ہے، من قبلہم جار مجرور ہے، جار مجرور شبہ جملہ ہوتا ہے، شبہ جملہ صلہ بن گیا، صلہ اور موصولہ مل کر عاقبت مضاف کے لیے مضاف الیہ بنے گی، مضاف الیہ بن گیا، اور یہ مفعول بھی بن گیا ینظرو کے لیے۔ اس کے لیے مفعول بھی بن گیا ینظرو کے لیے۔ اچھا، کیفا کو آپ نے خبرو لیا، کیوں لیا؟ وجہ بتائیے۔ کیفا تو حروف استفہام ہے، اور حروف استفہام کو صدارت چاہیے ہوتی ہے، صدارت تو اس کو مل گئی، اور جب صدارت چاہیے ہوتی ہے تو حروف استفہام مبتدا بن گیا، یہاں پہ خبر کیوں بنایا؟ یہاں پر مبتدا بن سکتا ہے مگر کھانا کے لیے خبر نہیں، کیفا ایک واحد حروف استفہام ہے جس کو صدارت چاہیے ہوتی ہے، صدارت اس کو ملی، لیکن کیفا خبر بن کے آتا ہے، خبر بن کے آتی ہے۔ صحیح میں باقی جو حروف استفہام ہے نا، چاہے وہ مبتدا بن ہو، ما ہو، یہ جتنے بھی ہیں تمام یہ سب مبتدا بن کے آتے ہیں، لیکن کیفا جو ہے اس کو، اور یہ یاد رکھیں حروف جو اسماء استفہام ہے ان کو صدارت بھی چاہیے ہوتی ہے، تو صدارت تو اس کو مل گئی، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا جس طرح سے علم تری کیف فعل ربک، وہاں بھی دیکھیں تو اس صورت میں کیا ہوا، ہم پھر کہتے ہیں خبر مقدم ہو گئی، تو کانا کی خبر مقدم جو ہے وہ کیفا ہو گئی، ٹھیک ہے، اور پھر یہ اس کا مفعول بن گیا۔ ترجمہ کریں سر۔
افلم ينظروا افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، کیا پھر وہ نہیں چلتے پھرتے زمین میں اور پھر وہ دیکھتے جی سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. عزیز صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. عزیز صاحب میرے خیال میں نیٹ کا کوئی پرابلم ہو گیا شاید. عزیز صاحب آپ جہاں ہیں جدھر ہیں آپ سے کچھ نہیں کہا جائے گا. انہوں نے بائک آؤٹ کر دیا. بائک آؤٹ کر دیا. نعمان صاحب آپ ترجمہ کریں اس کا. افلم یسیرو سے کیا پھر نہیں وہ زمین میں چلتے پھرتے؟ نہیں چلتے پھرتے نہیں، چلے پھرتے. لم کیا کرتا ہے؟ ماضی میں لے جاتا ہے نا. اچھا لم جو ہے وہ ماضی میں لے جاتا ہے نا. جی جی. تو کیا نہیں وہ چلے پھرے؟ کیا پھر نہیں وہ زمین پہ چلے پھرے؟ فینظروا پھر وہ دیکھتے، کیفا کیسا ہے، کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسا ہے ان سے پہلے والوں کا انجام. کانا کا مطلب ہے تھا. کانا ماضی کیسا ہوا، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے. زبردست زبردست. جی آخری والا ایسا کرے بلا دار الاخرۃ خیر. وہ عرف اصنافیہ ہے، لام عرف تاکید ہے، اور دارو عرف یہ دارو اصل میں دارن تھا مگر مضاف بننے کی وجہ سے اعراب القا ہو گیا. آخرت اس کا مداخلہ ہے. دار الاخرت یہ جملہ مرفوع مبتدا بن گیا اور خیر اس کی خبر بن گیا. ولدار الاخرت ترجمہ میں ساتھ ساتھ کرتے رہے. جی میں اور یقیناً اور البتہ آخرت کا گھر خیرن بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے. لے ارفجر الذین خبرن کیا ہو جائے گا؟ خیرن کیا ہو جائے گا؟ خبر بھی خبر بنی جی. بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کا ترجمہ بہت بہتر کیا ہے، کیوں کیا؟ خالی بہتر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس میں تبدیل ہے. لیکن اس میں تبدیل کا تو جو وزن ہے وہ یہ ہے افعلو، تو پھر اس حساب سے تو یہ ہونا چاہیے تھا اخ یرو. یہ تو خیرون ہے. یہ کیا کہتے ہیں، بہرحال میں نے ابھی یہ لفظ نہیں پڑھا اس دفعہ، بس میں نے یہ بیسیکلی ہے یہ اخ یرو ہی ہے. لیکن پھر اس کی کتابت جو ہے نا اس کی شرون بھی اسی طرح سے ہے. اشررون ہے، اشررو ہے. تو یہ خیرون اور شرون یہ دونوں اس میں تبدیل میں ہی آتے. ٹھیک ہے. لے ارفجار ہے الذین مجرور موصول اور اتقوا ماضی جمع غائب صیغہ فاعل ہم ہے اور یہ صلہ بن گیا الذین کے لیے. للذین ان لوگوں کے لیے جو اتقوا تقوی اختیار کیا. جو ہے یہ پھر عرف استفہام آ گیا. فا استنافیہ، لا عرف نفی غیر جازم، اور تعقلون یہ ہے حاضر کا صیغہ، حاضر مضارع جمع حاضر کا صیغہ ہے. اور کیا کہتے ہیں کیا پھر لا نہیں جی سورج لا تعقلون تاکلون سمجھدار تاکلون سمجھدار بنے یا بنتے ہو یا دانا بنتے ہو یا اس کو ہمارے استاد محترم کہتے ہیں نا ڈاکٹر اسرار صاحب، اس کو چیلنجنگ آیت میں افلا تعقلون. کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ صحیح.
یا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ ڈانٹ والا ہے، ڈانٹ ڈپٹ، چیلنجنگ. جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا، وہ جب قرآن میں آیت آتی ہے نا ان کنتم مومنین، تو وہ کیا وہاں بھی جو ہے نا چیلنجنگ ہے، ڈانٹ ہے، ڈانٹ. ڈاکٹر صاحب اس کا بڑا خوب لفظ استعمال کرتے ہیں، ڈانٹ پٹ رہی ہے. اللہ تعقلون، کیا جانتے نہیں، عقل نہیں رکھتے، دماغ نہیں ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی. اتنی نشانیاں دیکھتے ہو صبح شام، سمجھ نہیں آ رہی. جزاک اللہ خیر. نواز صاحب فٹافٹ انشاءاللہ آج ختم کریں گے. چلے 2 آیتیں رہ گئی، ایک آپ کے پاس ہے، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے. نواز صاحب مجھے نکلنا ہے، میں ریسٹ نہیں کروں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. انور صاحب میں تو ریلیکس ہو گیا تھا، آج میری باری نہیں آئے گی. آ جائے ختم کریں. صرف 2 آیتیں تو رہ گئی ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلی دفعہ سے سورہ کہف شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتیٰ حرف ہے، اذا بھی حرف ہے، استیأسا جو ہے وہ فعل ہے، الرسل اسم ہے، واو حرف ہے، ظنوا فعل ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم اس میں ضمیر ہے، قد جو ہے قد حرف ہے، کذبو فعل ہے، جاء فعل ہے، ہم جو ہے وہ اسم ہے، نصر جو ہے وہ اسم ہے اور نا بھی اسم ہے. فا جو ہے حرف ہے، نجیہ فعل ہے، من جو ہے وہ اسم ہے اور نشاء فعل ہے. واو حرف ہے، لا حرف ہے، یردو فعل ہے، بأسو اسم ہے اور نا بھی اسم ہے. عن حرف ہو گیا، القوم بھی اسم ہو گیا اور المجرمین اسم ہو گیا. تو حتیٰ تو حرف جارہ ہے اور اذا جو ہے وہ ظرف ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ بھی کرنا. اور حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب. ٹھیک ہے. اب اذا کو آپ نے ظرف اور شرطیہ دونوں لے لیا. ہاں اچھا ٹھیک ہے، ظرف اور شرطیہ دونوں لے لیا. اچھا استیأسا جو ہے استیأسا جو ہے یہ تو باب استفعال سے ہے، حمزہ نہیں یا حمزہ سین اس کا مادہ ہے. استیأسا یستیئسو. ٹھیک ہے. تو ایکچولی اس کا ویسے اصل مادہ جو ہے نا وہ حمزہ یا اور سین ہے. جی آپ نے بتایا تھا، بعد میں لیکن قلب کر دیا گیا. قلب کر دیا گیا. ٹھیک. تو استیأسا یستیئسو استیاسن. استیاسن یا استیاسن، نا امید ہونا، نا امید ہو جانا. تو استیأسا یہ ہو گیا فعل ماضی مذکر واحد غائب. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ گیا الرسلو، الرسلو اس کے لیے فاعل ہو گیا. فاعل ہو گیا. ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کریں. یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے. صحیح ہے. یہ اسی کو یہ حتیٰ تو جا رہا ہے نا، تو کیا کہیں گے اس کو؟ ایکچولی یہاں حتیٰ کو بہت سارے لوگوں نے ابتدائیہ کے طور پہ بھی لے لیا. اچھا ٹھیک ہے. اور اذا جو ہے یہاں پہ ظرف ہے، تو استیأس یہ اس کے لیے مداخلے بن جائے گا. مداخلے بن گیا. ٹھیک ہے. تو حتیٰ کہ آپ نے کہا ابتدائیہ لے لیں اس کو، ابتدائیہ لے لیں. یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، واو جو ہے عطف ہو گیا. ظنو تو ظنو جو ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. وظنو اور انہوں نے گمان کیا. اچھا انا ہو گیا حرف مشبہ بالفعل اور ہم جو ہے اسم انا ہو گیا. انہم کے بے شک وہ، وظنوا انہم، تو اسی کو ترکیب کرنی ہے یا ترکیب ہو گئی؟ ظنو کو آپ نے فعل ماضی جمع مذکر غائب لے لیا نا، اور آگے آ رہا انہم. تو انہم کو جو آپ نے انا کو حرف مشبہ بالفعل لیا، انا کا ایک اسم ہوتا ہے، انا کی خبر ڈھونڈے. ٹھیک ہے. کیونکہ پھر یہ جو جملہ اسمیہ بنے گا نا انا سے، وہ جملہ اسمیہ ظنو کے لیے کچھ بن جائے گا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. قد تو حرف ہے، حرف تاکید. ٹھیک ہے. کذیبو جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہو گیا اور فعل ماضی
जमा मुज़क्कर गायब, इसके मानी है झूठ बोला गया या झूठ बोले गए। यकीनन वो झूठ बोले गए, ठीक है, यकीनन इनसे झूठ कहा गया, यकीनन उनसे झूठ कहा गया। यकीनन तो उनसे कहा गया। तो अब ये देखें ये ज़न्नु के लिए ये कद कुज़ुबु जो है ये आपका हो जाएगा फेल, जुमला फेलिया। क्या जुमला फेल हो जाएगा? सॉरी, ज़न्नु ना, नहीं, कद कुज़िबु भी एक पूरा जुमला फेलिया हो गया ना। जी जी जी, ये भी जुमला फेलिया हो गया। और ये जुमला फेलिया अन्ना की खबर बन जाएगी, अन्ना की खबर बन जाएगी, और ये पूरा अन्नहुम इस्म और खबर अन्नहुम से कद ज़न्नु के कुज़िबु जो है लिए, ज़न्नु मफ़ऊल के लिए मफ़ऊल बन जाएगा, मफ़ऊल बन जाएगा। ठीक है ना। सही। अब यहाँ तक का तर्जुमा करें, क्या बन जाएगा? यहाँ तक के जब रसूल मायूस हो गए और उन्होंने गुमान किया कि बेशक उनसे झूठ कहा गया। झूठ कहा गया। फिर जा तो हो गया फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। ठीक है, जा आया हो, जा अहुम, हम तो मफ़ऊल हो जाएगा, चाहिए, हम मफ़ऊल हो गया, मफ़ऊल हो गया। उनके पास आया या उनके पास आई। ठीक है, फिर नस्रुना जो है ये फ़ाइल हो जाएगा मुरक्कब इज़ाफ़ी होके, ये फाइल हो जाएगा। तर्जुमा करें, उनके पास आई हमारी मदद। नहीं, देखें, जुमला फेलिया का तर्जुमा ऐसा है कि फाइल, मफूल, हाँ ठीक है, खालिक और वो, लेकिन अगर कोई चीज मुकद्दम हुई है तो उसका ख्याल रखना है। तो मुकद्दम या मफूल हुआ है, उनके पास हमारी मदद आई, उनके पास हमारी मदद आई। ठीक है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है उनके पास हमारी मदद आई? ज़हन में रखें कि इज़ा को आपने ज़र्फिया शर्तिया, तो ये जवाब ही शर्त हो गया, ये एक तरह से जवाब हो गया। तो देखिए, अच्छा, अब इज़ा जब आता है ना, इज़ा जब आता है तो कहते हैं इज़ा ज़र्फ के तौर पे आ रहा है ना। ज़र्फ जब बनेगा तो जाहिर है वो ज़र्फ जब किसी के साथ अपने मुदाफ के तौर पर आता है, और अगर मुदाफ अगर ज़र्फिया हो तो फिर वो मुतालिक बनता है। तो किसी ना किसी चीज के मुतालिक बनेगा ना, तो फिर ये कहते हैं कि इसका एक फेल माजूफ होगा, उस्कुर, तुम याद करो, उस्कुर, तुम याद करो जब ऐसा हुआ। ठीक है, उस्कुर या फेल अमर करके एक फेल माजूफ करते, उस्कुर, तुम याद करो, ठीक है, इज़ा, जब ये मामला हुआ। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चलें आगे चले सर। फिर फनुजिया मन नशा, तो फा जो है यहाँ पे इस्तनाफिया ले लें, और नुजिया जो है नुजिया जो है वो मैंने एक इसका जो वो है ना मादा, तो नून जीम वाव है और ये बाबे तफ़ईल से है। बल्कि अगर आप इसको चाहें तो ये फा को अगर अतफ ले जाओ नसरुना पे भी अतफ ही ले सकते हैं। जी जी, ठीक है। तो उनके वो ज्यादा बेहतर बन जाएगा कि आगे इनके पास हमारी मदद, फिर निजात दी गई। फिर नुजिया तो ये फिर निजात दी गई, ये मजहूल है ना? मजहूल है। अच्छा, फिर निजात दी गई मन नशाउ, मन तो फिर मौसूला हो गया, ठीक है, और नशाउ जो है फेल मुदारे जमा मुतकल्लम हो गया। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? जुमला जो फेलिया। है वो फाइल भी हो गया नहनु, तो ये जुमला फेलिया मौसूला इसके लिए सिला हो गया मन के लिए। और ये सिला और मौसूला मिलके क्या बन जाएंगे? ये मफरूल बन जाएंगे। नहीं, ये नाइबुल फाइल बन जाएंगे। फनुजिया मन नशाउ, बस निजात दी गई जिसे हमने चाहा, जिसे हम चाहते हैं। वाह जो है यहाँ पे, अब इसको तो इस्तनाफिया ले लूं। ले। अच्छा, ला जो है वो नफी है, और फिर युरद्दू जो है
یہ را دال دال سے، ردہ یردو سے ہے، اور یہ ردن پھیرنا، ٹالنا، واپس بھیجنا. یہ جو ہے یہ بھی مجہول ہے، اور یہ ہو گیا فعل مضارع واحد مذکر غائب مجہول. صحیح ہے. ولا یردو، اور نہیں لوٹایا جاتا، ٹھیک ہے. یا پلٹایا جاتا. سنا جو ہے یہاں پر مرکب اضافی ہو کے نائب الفاعل ہو گیا اس کا. زبردست. ترجمہ کو کہہ رہے ساتھ ساتھ. اور نہیں ہمارا عذاب لوٹایا جاتا. ٹھیک ہے. عن جو ہے وہ جارہ ہو گیا. القوم المجرمین، قوم المجرمین جو ہے یہ تو مرکب توصیفی ہو گیا نا. جی، موصوف صفت ہو گیا. یہ عن القوم المجرمین مرکب توصیفی اور مرکب جاری بن کے متعلق ہو گیا. متعلق ہو گیا. ترجمہ کریں سر. اور ہمارا عذاب مجرم قوموں پر سے نہیں لوٹایا جاتا. نہیں لوٹایا جاتا. زبردست. سر جی آخری آیت رہ گئی ہے، اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ لوگ فٹافٹ کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کانا فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. اچھا، اس میں لقد لام جو ہے یہ جواب قسم کے لیے آتا ہے. قد حرف تحقیق، کانا فعل ناقص، اس کا ایک اسم اور ایک خبر. فی قصصہم، قصصہم مضاف مضاف الیہ، اور یہ محلن مجرور فی کے لیے، تو یہ مرکب جاری بن کے متعلق بن جائے گا خبر کانا کے. عبرتن جو ہے یہ اسم یہاں پہ آیا مرفوع. لی اولی الالباب مضاف مضاف الیہ، اور یہ حرف جارہ کے لیے یہ بن گیا، یعنی مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بن کے یہ مرکب جاری بن گیا لام کے لیے. اور یہ عبرتن جو کہ نکرہ ہے تو یہ اس کی صفت بن جائے گی. تو اس کا ترجمہ ہوگا تو کانا اپنے خبر مقدم اور اپنے اسم مؤخر سے مل کے جملہ فعلیہ بن گیا، اور یہ جملہ مستنافیہ ہو گیا. تو اس کی جو ترجمہ ہے تو اس کا بنے گا یقیناً ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. ما نافیہ، کانا حرف فعل ناقص، اس کا ایک اسم اور ایک خبر. کانا کے اندر ہی اس کا اسم ہے اور وہ مقدرہ ہوا، یعنی کہ حدیثاً جو ہے یہ اس میں منصوب، اس کی خبر بن جائے گی. یفترا جو ہے یہ فعل مضارع مجہول ہے، اس کا مادہ ہے فارایا، اور یہ باب افتعال سے آیا ہے یفترا، اور اس کا نائب فاعل جو ہے وہ اس کے اندر ہی مستتر ہے، یعنی کہ ہوا. تو ما کانا اپنے اسم مستتر اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن کے جملہ مستنافیہ بن گیا. تو اس کے بعد آ رہا ہے واو. یہ واو جو ہے واو عاطفہ بھی لیا جا سکتا ہے، ہاں جی عاطفہ لیا جا سکتا ہے. یفترا کو کیا لیا؟ یفترا کو میں نے نعت لیا ہے حدیثن کی. صحیح، ٹھیک ہے. حدیث، ہاں یعنی کہ اس کی صفت لی ہے. صحیح ہے. اب ہاں جی لیکن حرف استدراک ہے. اس سے پہلے اگر منفی ہو تو اگلے جملے پازیٹیو ہوتے ہیں، اگر پہلے پازیٹیو ہو تو اگلے منفی ہوتے ہیں اکثر. تو اب اس حدیثن کی آگے 4 صفتیں آ رہی ہیں. جو پہلی صفت ہے اس میں کانا محذوف لیا جائے گا اپنے اسم کے ساتھ، اور اس کی جو خبر ہے وہ ہوگی تصدیق الذی بین یدیہ. تو تصدیق مضاف اور الذی اس میں موصولہ، بینا یدیہ جو مضاف مضاف الیہ اور بینا ظرفیہ، تو یہ متعلق ہو جائے گا شبہ جملہ بن کے، یہ بن جائے گا صلۃ الموصولہ. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے یہ بن جائیں گے خبر کانا کے جو محذوف ہے. محذوف کیوں ہے؟ پیچھے والے کانا اگر واو کا عطف لے رہے ہیں تو پیچھے والے کانا کا آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ حدیثاً بھی خبر و کانا ہو جائے گی اور تصدیق الذی بھی خبر و کانا ہو جائے گی. جی تو سر اس کو پھر وہ استنافیہ لیا جائے. نہیں، استنافی عطف لے لیں نا پھر تو. اگر آپ اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے عطف لیا جا سکتا. اور آگے جو واو پھر عاطفہ آ رہا ہے تفصیلا، اس میں منصوب ہے، اور کل شعین تو یہ مضاف اور مضاف الیہ، تو اس طرح سے پیچیدہ مرکب اضافی بن کے یہ بھی کانا کی دوسری خبر بن سکتی ہے.
اور یہ دوسری صفت بھی ہوگی حدیثن کی. اچھا حدیثن جو ہے وہ یہاں پہ قرآن پاک کے بارے میں ایکچولی وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدن جو ہے یہ جو تیسری صفت ہو جائے گی، رحمہ جو ہے یہ اس کی چوتھی صفت ہو جائے گی. لِقَوْمٍ جار و مجرور مل کے یہ متعلق بن جائیں گے رحمہ کے. تو یومنون جو ہے یہ بن جائے گا فعل مضارع مرفوع کیونکہ اس کا نون موجود ہے. تو یہ اس طرح سے بن جائے. یومنون جو ہے قومن کے لیے، یہ یومنون قومن کے لیے صفت بھی بن جائے گی. ہاں جی، اور یہ قومن کے لیے نعت یا صفت بن جائے گی. تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ یہ ایسا کلام نہیں ہے کہ جو گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو تصدیق کر رہا ہے ان کی جو اس کے آگے موجود ہیں، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اس پہ ایمان لانے والے ہیں. زبردست زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ. آج ہماری سورہ یوسف مکمل ہوئی. کتنے عرصے میں مکمل ہوئی طارق صاحب؟ 6 مہینے. نہیں کیا ہو گیا 6 مہینے؟ یعنی ہم نے شاید سے نومبر میں اسٹارٹ کیے تھے. نومبر میں اسٹارٹ کیے سورہ یوسف؟ واقعی سر طارق صاحب کب شروع کی تھی؟ نومبر میں یا اس کے بعد ہی؟ اس کے پہلے تو نہیں، کیونکہ جی نومبر میں ہی شروع کیے تھے. لاکن کے بارے میں سر تھوڑا سا کوئی اپنے کومنٹس دیجئے گا. لاکن سر یہ لاکن جو ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ یہ بیسکلی اس کے لیے آتا ہے اپنا کیا کہتے ہیں حروف. یہ بیسکلی اسم کے ساتھ بھی آتا ہے اور فعل کے ساتھ بھی آتا ہے، اور یہ جب فعل کے ساتھ آتا ہے تو یہ لائٹر ہو کے آتا ہے. اب اسم کے ساتھ بھی یہ بعض دفعہ لائٹر ہو کے بھی آ جاتا ہے. اور لاکن کے اوپر میرے پاس ہے، میں آپ کو تھوڑا سا میرے پاس کوئی ڈیٹا میں دیتا ہوں آپ کو. یہ جی سر ٹھیک ہے، میرے ذہن میں کنفیوژن ہے. جی یعنی کہ لاکنہ اور لاکن کی کنفیوژن ہے، وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں. لاکنہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اور لاکن بھی وہی ہے. لیکن لاکن جو ہے وہ فعل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور اسم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. لیکن لاکنہ جو ہے وہ تو آتا ہی اسم کے ساتھ ہے. اور پھر جب لاکن نہ آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں وہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے، اور اس کی اسم جو ہے نا حروف مشبہ بالفعل میں ہے نا، تو اس کی جو اسم ہوگا وہ حالت نصب میں. میرے پاس اس کا ایک مٹیریل لکھا ہوا ہے، مجھے عامر صاحب نے شیئر کیا تھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ابھی اس کی لاکنہ کی جو ہے نا کوئی 4-5 ڈفرینٹ اس کی سچویشن کے حساب سے جو ہے نا اس کی معنی کو لیا جاتا ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں. تو بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو اگلی دفعہ سے ہم سورہ کہف کو ہم شروع کریں گے. اور میرے خیال میں تو آج کا جو پچھلی 2 دفعہ کلاسز کا جو ہمارا ایک تجربہ رہا ہے کہ ہم نے آیتیں تھوڑی بڑھائی، اور اب ماشاءاللہ اچھی خاصی لوگوں کے اندر اب تیزی اور اسپیڈ آ گئی ہے ماشاءاللہ. تو کچھ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بس نوٹ کرے اور اس کے اوپر خیال رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ سیٹرڈے کو ملاقات ہوگی سورہ کہف. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.